أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رهبت ثم وليتم مدبرين. صدق اللہ العظیم. سورہ توبہ آیت نمبر 25. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، البتہ تحقیق مدد کی اللہ نے تمہاری بہت سی جگہوں میں. ویوم حنین، اور حنین کے دن بھی تمہاری اللہ نے مدد کی. اذ اعجبتکم کثرتکم، جبکہ تمہیں تمہاری کثرت نے خود پسندی میں ڈال دیا تھا. فلم تغن عنکم شیئا، پس وہ تمہارے کچھ بھی تمہاری کثرت کام نہ آ سکی. وضاقت علیکم الارض، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود. ثم ولیتم مدبرین، تم پھر پیٹھ پھیر کر پیچھے ہو گئے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ نے نازل کر دیا اطمینان اپنے پیغمبر پر. وعلی المؤمنین، اور مومنین کے اوپر. وانزل جنودا لم تروها، اور نازل کیے اللہ نے لشکر جن کو تم نے نہیں دیکھا. وعذب الذین کفروا، اور اللہ نے عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. وذالک جزاء الکافرین، اور یہ بدلہ ہے کافروں کا، یہی کافروں کی سزا ہے. آگے آیت نمبر 27. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا. واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے. یہ آیت نمبر 25 تا 27، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی مدد کی یاد دہانی کروائی ہے. بطور خاص غزوہ حنین کا ذکر کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ منورہ سے 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے تو قبیلہ حوازن اور ثقیف کے لوگ یہ سمجھے کہ شاید ان پر حملہ ہوگا. اگرچہ ایسا نہیں ہوا، لیکن بہرحال انہوں نے جنگی تیاریاں شروع کر دی. اپنا سپہ سالار مالک بن عوف نصری کو مقرر کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ابی حضرت الاسلمی کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا. وہ ایک دن دشمن کے لشکر میں رہ کر معلومات لے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں چونکہ نہیں تھے تو اس لیے اسلحے اور سامان جنگ کی قلت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل یہ نکالا کہ یعلا بن امیہ سے 30 اونٹ اور 30 زرہیں اور صفوان بن امیہ سے 100 زرہیں عاریتاً لے لی، اور حویطب بن عبد العزیٰ سے 40,000 درہم قرض لیا اور 12,000 افراد کا لشکر تیار کیا آپ نے. یہ فتح مکہ کے بعد جو کافروں کی بچی کچی قیادت تھی انہوں نے کہا کہ یک بارگی ایک دفعہ کوشش کر کے دیکھتے ہیں تاکہ یہ جو ہے مکہ کو بھی واپس لے لیں اور عرب کو واپس لے لیں. لیکن بہرحال ان کی یہ کوشش ناکام ہوئی. تو اتنا زیادہ تیاری ساز و سامان اور مال و متاع کو دیکھ کر بعض لوگوں کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ اب تو ہمارا اتنا بڑا لشکر ہے، اس کے سامنے کون ٹھہر سکے گا. اللہ کو بڑا بول پسند نہیں ہے، خواہ وہ قومیں بولیں یا افراد بولیں. تو خیر بہرحال یہ مسلمانوں کی زبان سے نکل گیا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ تمام مسلمانوں میں یہ یقین پیدا ہو جائے کہ خواہ وہ نئے مسلمان ہوں یا پہلے والے، کہ اصل میں افراد اور ساز و سامان کی کثرت سے جنگیں نہیں جی جاتی، بلکہ یہ جنگیں تو ماد اللہ کے حکم اور نصرت سے ہی جیتی جاتی. تو چنانچہ
جنگ کے آغاز میں ہی قبیلہ حوازن کے لوگوں نے گویا کہ تیروں کی ایسی برسات برسائی کہ مسلمانوں کے جو ہے وہ قدم اکھڑ گئے، اور وہ ظاہر ہے کہ جنگ کے مقام سے پیچھے ہٹ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے خچر پر سوار مخصوص صحابہ کے ساتھ پوری استقامت کے ساتھ میدان کے اندر ڈٹے کھڑے رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس کو فرمایا کہ آواز لگاؤ، صحابہ کو بلاؤ، جو بھی حالات ہیں ان کا سامنا کرو آپ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عباس نے آواز لگائی، جس جس کے کان میں آواز گئی وہ سارے اسی لمحے پلٹ کے واپس آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں پر اطمینان نازل فرمایا، فرشتوں کے لشکر ان کے لیے مدد کے لیے اتارے، ان کی مدد کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے مٹھی بھر کنکریاں دشمن کی طرف اچھال کر فرمایا، رب محمد کی قسم انہیں شکست ہو گئی اب۔ تو بہرحال وہ ہو گئی۔ تو مسلمانوں کو مال غنیمت میں 24,000 اونٹ، یہ بہت بڑی مالیت تھی اس زمانے میں، اور اسی طرح 40,000 بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی یہ حاصل ہوئی۔ تو خیر نبی علیہ السلام نے اس وقت صحابہ میں اس مال غنیمت کو تقسیم کیا اور تالیف قلب بھی فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون، بس عربوں میں یہ آخری غزوات، اسی کو حنین بھی کہتے ہیں، ثقیف، طیف کا بھی کہہ لیں، اوطاس بھی کہہ لیں، جرانہ بھی کہہ لیں، یہ سب کی غزوات کی حوازن، بنو سعد، بنو بکر قبائل ان کو شکست ہوئی، اور یہ جرانہ میں مال غنیمت مکہ سے تقریباً کوئی 28-29 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ نے یہ تقسیم کی۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، فرمایا اے اہل ایمان، مشرکین تو ہیں ہی ناپاک، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اس لیے وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ ناپاک کا معنی روحانی ناپاک، اگر جسمانی ناپاک مسلمان ہو تو تب مسلمان بھی مسجد میں نہیں جا سکتا، روحانی ناپاک۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، تو فرمایا اگر تمہیں خوف ہو تنگ دستی کا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو ان قریب اللہ اپنے فضل سے، ان قریب اللہ اپنے فضل سے تمہیں مالدار کر دے گا اگر اللہ چاہے۔ ان اللہ علیم الحکیم، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا۔ تو اس آیت مبارکہ میں مشرکین کو مسجد حرام میں آنے سے منع کر، شروع میں یہی تھا، پھر پورے جزیرہ عرب سے مشرکین اور یہود و نصارہ کو حالات کے مطابق نکالنے کا حکم دے دیا گیا۔ تو مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ مشرکین جو اب مسجد حرام میں نہیں آئیں گے تو تجارتی سرگرمیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اکثر تجارت تو پہلے انہی کے پاس تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ خوف نہ کرو، مکہ کی تجارت جاری ساری رہے گی، اور اللہ تمہیں اس حوالے سے تنگ دستی کا شکار نہیں ہونے دے گا۔ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا، فرمایا کہ اس لیے وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آنے پر۔ اگر تمہیں تنگ دستی کا اندیشہ ہو تو اگر اللہ نے چاہا تو ان قریب اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا۔ تو اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جن کافروں سے ہماری جنگ ہے، یا جو کافر ہمارے خون کے پیاسے ہیں، ان سے ہماری تجارتی یا معاشی سرگرمیاں کیسے جاری رہ سکتی؟ ہمارے پیسے سے ہمارا گلا گھونٹے گی۔ تو مسلمانوں کو کہا کہ اس طرح نہ کرو، تم ان کے ساتھ تجارت میں یہ نہ سوچو کہ نقصان ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، اللہ تمہارے لیے اور اسباب معیشت پیدا کر دیں گے اور بہترین پیدا کریں گے۔
قاتل الذین، جب سے مکہ فتح اس کے بعد سے ابھی تک کوئی تنگی نہیں ہے وہاں کی تجارت بھی ہو رہی. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، فرمایا ان لوگوں سے لڑو جو اللہ نہیں ایمان لاتے اللہ پر اور نہ آخرت پر. ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور نہ اس چیز کو حرام قرار دیتے ہیں جس کو اللہ نے حرام قرار دیا اور اس کے رسول نے. ولا یدینون دین الحق، اور نہیں دین اختیار کرتے حق والا. فرمایا دین حق کو وہ اختیار نہیں کرتے. اور من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے بھی لڑو جو اہل کتاب ہے. حتی یعطوا الجزیۃ، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں جی عن یدین، اپنے ہاتھ سے، وہم صاغرون، اور وہ ذلیل ہو کر رہیں. مطلب یہ ہے کہ جزیے کا اقرار کریں. یہ اس وقت حکم تھا، بعد میں مناسب وقت پر انہیں جزیرہ عرب سے نکال دینے کا حکم دیا گیا. وقالت الیہود، یہ نام کے اہل کتاب تھے، باقی انہوں نے اپنی تعریفات، رسومات، بدعات، تورات، انجیل اور اپنے دین میں شامل کر لی تھی. بہرحال ایک نسبت تو ان کی یہی تھی. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، فرمایا ان سے کیوں لڑو، ان کے کیا نظریات ہیں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو آپ کے پاس مدینہ میں یہودی تھے، ان میں اکثریت کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، وہ توحید کو مانتے تھے. اب بھی یہودیوں کی اکثریت توحید کو مانتی. البتہ اس زمانے میں یا اس سے پہلے کہیں حضرت عزیر علیہ السلام کے کچھ معجزات اور کچھ ان کی لمبی عمر کی وجہ سے ان کو لوگ اس طرح سے اللہ کا بیٹا کہنے لگ گئے تھے، ایک گروہ یہودیوں کا. ورنہ اکثریت ان کی جو ہے وہ شرک کی تردید کرتی ہے اب بھی. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، جو ان سے پہلے کے کافروں کی باتوں کے مشابہ ہیں. پہلے والے کافر بھی اس طرح کے عقیدے رکھتے تھے، غلط شرکیہ. قاتلہم اللہ انا یؤفکون، ان پر اللہ کی مار ہو، یہ کہاں بہ کے جا رہے ہیں. کتنے غلط عقیدے جو ہے یہ اپنے مشرکانہ گویا کہ اللہ کے متعلق رکھتے ہیں. تو مخلوق میں سے کوئی فرد خالق کی اولاد کیسے ہو سکتا ہے. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، فرمایا کہ بنا لیے انہوں نے اپنے علماء و رہبان، اور اپنے عبادت گزار، اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ رب بنا لیے. والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی رب بنا لیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. فسبحان اللہ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحد، اور نہیں انہیں حکم دیا گیا مگر یہ کہ وہ عبادت کریں ایک واحد الہ، معبود کی، یکتا کی. لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. سبحانہ عما یشرکون، اللہ ان سے پاک ہے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، جنہیں وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ان چیزوں سے اللہ پاک ہے. تو اہل کتاب کے آیت نمبر 31 میں برے عقائد کو اور ان کے گندے نظریات کو بیان کیا گیا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کی اہمیت کو نہیں سمجھا، کہ انہوں نے ہر موقع پر اللہ کو چھوڑا، غیر اللہ کو کے ساتھ کیا ہوا، اپنی نسبت قائم کر لی. تو انہوں نے اپنے علماء اور اپنے صوفیاء کو رب بنایا، تو انہی کی ہر بات کو حرف آخر سمجھا، ان کے حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھا. ان کے کہنے سے جناب والا دین میں ترمیم تحریف کی ہے، بدعات اور رسومات کا دروازہ کھولا ہے. تو بہرحال یہ ہم مسلمانوں کو بھی سبق ہے کہ تم جناب والا احبار اور رہبان کی طرف جو ہے اتنے متوجہ نہ ہو جاؤ کہ ان کو اپنا خدا مان لو اور ان کو ان کے انسانیت کے مرتبے سے مسئلہ اٹھا کر جو ہے وہ کس میں خدائی کے مرتبے پر بٹھا دو. یہ غلط بات ہے.
حالانکہ ساری کائنات کو یہی حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کر، وہ ایک ہی معبود ہے، ہر قسم کے شرک سے منزہ اور مبرہ ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہود و نصارہ دین میں تحریف کر کے اصل دین کو مٹانا چاہتے ہیں کہ لوگ تحریفات پر عمل کریں، دینی تعلیمات پر عمل نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جتنی چاہیں کوشش کر لیں، دین برحق اپنی اصلی صورت میں ہمیشہ قائم و دائم رہے گا، اور اس پر چلنے والے بھی قائم و دائم رہیں گے۔ وہ ذرا بھی سنت کے اندر، ذرا بھی دین کی باتوں میں ترمیم کو یا تحریف کو ہرگز قبول نہیں کریں گے، یا رسم کو یا بدعت کو۔ اور ایسے لوگ ہر دور میں رہے۔ صحابہ کرام تو ماشاءاللہ سنت کے حریص تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آئے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو چھینک آ جائے تو وہ کہے الحمدللہ، اور سننے والا کہے یرحمک اللہ، بس یہ اتنی بات ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ۔ تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ یرحمک اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر ناراض ہو گئے، انہوں نے فرمایا درود بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ موقع نہیں ہے، اس میں ہمیں نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں دی۔ جس موقع کی جس طرح سے تعلیم ہے ویسے ہی انسان جو ہے اس پر عمل کرے۔ اللہ اکبر۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، ہر چیز یعنی یہ شریعت جو ہے نا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں انسان اپنی من مرضی کرتا رہے۔ من چاہی زندگی تو خواہشات نفس، اللہ تعالیٰ نے دونوں سے روکا ہے، خواہشات نفس سے بھی روکا ہے اور شیطان کی پیروی سے بھی روکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو دین کے مقابلے میں تمدن ہے، رسومات ہیں، ان کی اتباع سے بھی روکا ہے۔ یہ کئی چیزیں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف شیطان کی بات نہیں مانی، تو وہ یہ بھی شیطانی ماحول ہے سارا۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، ہر وقت دین کے خلاف باتیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر نہیں رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو ناپسندی ہو۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہی اللہ ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ پیغمبر غالب کر دے تمام دینوں پر اس دین اسلام کو، تمام طریقوں پر اس اسلام کے طریقے کو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکین کو ناپسندی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ فرمایا اے اہل ایمان، اہل کتاب کے بہت سے علماء اور صوفیاء لوگوں کا مال کھاتے ہیں نہ حق طریقے سے، باطل نہ حق۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ ظاہر ہے کہ جب غلط رسم پہ لگا دیں گے تو لوگ دین کی جو صحیح اتباع ہے وہ نہیں کر سکیں گے، تو یہ اللہ کے راستے سے روکنا ہے۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور وہ جمع کرتے ہیں سونے اور چاندی کو، اس کے خزانے جمع ہیں ان کے پاس۔ اللہ اکبر۔ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ اللہ اکبر۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، فرمایا جس دن اس مال کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پھر اس مال سے ان کی پیشانیوں، پہلوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ وہی مال، زر، جہنم کی آگ میں گرم کر کے
फरमाया इनकी पेशानियों, पहलों और पीठों को दागा जाएगा उस माल के जरिए से। हादा मा कनस्तुम लिअनफुसिकुम, और कहा जाएगा ये है वो माल जो तुमने अपने लिए जमा कर रखा था। फज़ूकू मा कुंतुम तकनिजून, बस अब इस चीज का मजा चखो तो जो तुम जमा कर रहे थे। तो मतलब ये है कि अहले ईमान को मुखातब किया और 3 किस्म के लोगों की खराबियों का जिक्र किया। चूँकि तज़किरा तो अहले किताब का चल रहा है, इसलिए तीनों का ताल्लुक़ अहले किताब के साथ है। उलमा और मशाइख, दूसरा सूफिया और दरवेश लोग, और फरमाया कि ये सारे लोग, तीसरा जो है मालदार और सरमायादार। तो ये क्या करते हैं, ये 3 तबक़ात हैं, उलमा और रुहबान यानी जो दरवेश हैं। तो फरमाया ये लोग दीन की आड़ में लोगों से गलत सलत मसले बताकर रिश्वतें लेते हैं, और जो इनके सरमायादार हैं वो उनकी बड़ी कमज़ोरी माल का जमा करना है, वो हराम तरीके से माल को जमा करते हैं, और जो माल के अल्लाह ने हुकूक रखे हैं वो भी अदा नहीं करते हैं। तो फरमाया क्या वो इस बात से बेखबर हैं कि एक दिन इसी माल और दौलत को जहन्नम की आग में गर्म करके उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को, पेशानी, पहलू, पीठ को दागा जाएगा। तो बहरहाल अर्ज ये करना है कि पीठ को भी दागा जाएगा। इस माल को आराम के लिए ऐसा करते थे, या नामवरी के लिए तो माथे भी दागे जाएंगे। इन्ना इद्दत अश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन, कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वही है। यही तबके हैं, अभी भी लूट मार में मसरूफ है जी। कोई ऑडिट नहीं होता गद्दे नशीनों का, कोई हिसाब किताब नहीं है दरबारों की आमदन का, और कोई यानी ऐसा नहीं है। जो हकीकी खानकाहें थीं वो किरदार उनके अब वो बाकी नहीं रहे, इल्ला माशाअल्लाह, बहुत कम ऐसे हैं। वो तो हमेशा रहेंगे जो अल्लाह अल्लाह कराते रहेंगे। फरमाया इन्ना इद्दत अश्शुहूर इंदल्लाह, ऐसे ही सरमायादार है। तो वो कहते हैं जायज़ नाजायज़ की पाबंदी से आज़ाद होकर कारोबार, बुनियाद हो ज़र का हुसूल, बस इस बुनियाद पे वो कारोबार के लिए तैयार है, वरना जो है वो तैयार नहीं। इन्ना इद्दत अश्शुहूर इंदल्लाहि, हालांकि तिजारत तो खिदमत इंसानियत है, लोगों की ज़रूरियात को बहम पहुंचाना और उसमें से अपना मुआवजा ले लेना, ताकि अपना रोजी रोटी भी चलता रहे और दूसरों की ज़रूरतें भी पूरी होती रहें। तिजारत तो ये है, लेकिन उसको उसूल ज़र का ज़रिया बना लिया गया, इन लाइद, और लोगों की तकलीफ़ का ज़रिया बनाया, तकलीफ़ का ज़रिया। इन इद्दत अश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन, फरमाया अल्लाह के नज़दीक उसकी किताब में महीनों की गिनती, यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, उस दिन से 12 मुकर्रर कर दी गई है जब उसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। 4 महीने उसमें हुर्मत वाले हैं। ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, यही मजबूत दीन है। फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़तन कमा युक़ातिलूनकुम काफ़ा, बस तुम इन महीनों में एक दूसरे पर जुल्म न करो और तमाम मुशरिकों से लड़ो जैसे वो तुम सब से लड़ते हैं। वालमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, और जान लो बेशक अल्लाह की मदद और उसकी मईयत वो परहेजगारों के साथ है। तो इस आयत मुबारक में अगली आयतों की मुनासबत से ये बतलाया गया है कि साल के 12 महीनों और उनमें 4 हुर्मत वाले महीनों का खसूसियत के साथ जिक्र किया गया, और ये महीनों की तादाद अल्लाह ने मुख्तस फरमाई है।
اللہ نے خاص فرمائی اسی دن سے جس دن زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو حرمت والے مہینے 4 ہیں، فرمایا کہ ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ زمانہ جاہلیت میں ان 4 مہینوں کا اتنا احترام کیا جاتا تھا کہ ان میں لڑائی جھگڑے، قتل و غارت، اس کی تمام صورتیں جو ہیں وہ منع تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ لوگ قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، تو عربوں نے یہ طے کیا، دین ابراہیمی میں بھی یہ تھا، سارا کچھ یہ شروع سے چلا رہا تھا کہ چلو ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، یہ حج میں آنے جانے حج کرنے کے مہینے ہیں، تو اس لیے اس میں امن سکون رہے تاکہ حاجی سہولت سے آئیں، سہولت سے حج کریں اور آسانی سے واپس۔ اور رجب، یہ قبیلہ مضر جو ہے، اس مہینے میں یہ عربوں کا بڑا نمایاں قبیلہ تھا، بڑے وسیع و عریض علاقے پہ پھیلا، اس میں یہ لوگ عمرہ کرتے تھے۔ تو ہمارے یہاں بھی رجب بہت سی برادری ہیں جو رجب کا خاص خیال کرتے ہیں۔ تو وہ جناب والا اس کے اندر کیا کرتے تھے؟ عمرہ کرتے تھے، اور پھر اور عرب قبائل بھی آنے لگے، تو 1 مہینہ عمرے کا رکھا اور 3 مہینے حج کے لیے آنے جانے اور حج کرنے کے۔ تو اس میں بطور خاص ایک دوسرے کے ساتھ ظلم، ناانصافی، یہ انہوں نے روک دی ہوئی تھی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی مہینوں میں ظلم ناانصافی کی اجازت ہے، کیونکہ قرآن پاک یا دین میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اگر میں کہتا ہوں زید اچھا آدمی ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بکر برا ہے، مفہوم مخالف کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے احترام کا حکم دیا کہ اچھی چیز ہے، تو ان کا احترام کیا جانا چاہیے۔ لیکن اگر مشرکین ان مہینوں میں جنگ کو مسلط کریں تو مسلمانوں کو بھی اپنے دفاع میں تلوار اٹھانے کی اجازت ہے، تاہم مسلمانوں کو پہل نہیں کرنی چاہیے۔ خیر یہ بات ہم شروع میں تفصیل سے عرض کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ پر کیا کرتے تھے؟ کسی قبیلے سے لڑنا ہوتا تو اشہر حرم میں تو تاریخیں اور مہینے ہی بدل دیتے تھے۔ مثلا رجب کا مہینہ ہے، کہتے کوئی بات نہیں ابھی رمضان کر لیتے ہیں تو پھر رجب بعد میں کریں گے، یا شعبان کر لیتے رجب بعد میں کریں گے، تو اس طرح سے وہ اس مہینے میں جنگ کر لیتے تھے، یا تاریخیں آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سلسلہ تاریخوں کا آگے پیچھے چلتا رہا، تا کہ جس دن 9 ذی الحجہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے مقام پر خطبہ دیا، اور حجۃ الوداع کہتے ہیں اس حج کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے، تو اس دن اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آج جو تاریخ ہے وہ برابر کر دی، ایسے جیسے گھڑی کا ٹائم سیٹ کر دیا جاتا ہے، گھڑی غلط ہے تو اس کا ٹائم سیٹ کر دیا جاتا ہے، وہ اللہ نے کر دیا، ختم ہو گئی۔ پھر وہ قصہ کہانی، انما النسیء زیادۃ، یہ ہوتا ہے نسی۔ نسی کا معنی ایک تاریخ کو یا ایک مہینے کو اپنے مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ میں لے جانا، اور دوسرے تاریخ یا مہینے کو اس کی جگہ میں لے آنا۔ انما النسیء، فرمایا کسی مہینے کو اس کی جگہ سے ہٹانا، زیادتن، یہ اضافہ ہے، فی الکفر، کفر کے اندر، یہ زمانہ کفر کا اضافہ ہے، یعنی یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے کہ ایسا مسلمان کریں۔ بعض مسلمان بادشاہ جمعے کے دن عید سے بچنے کے لیے بھی طریقوں کو آگے پیچھے کرتے ہیں، تو فرمایا یہ کافرانہ طریقہ ہے، طریقوں کو آگے پیچھے کرنا یہ کافرانہ طریقہ ہے۔ یضل بہ الذین کفروا، فرمایا جس کے ذریعے کافر گمراہی میں پڑے، یحلونہ عاما، اس طرح وہ 1 سال اس مہینے کو حلال کر لیتے ہیں، وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا، اور 1 سال اسی کو حرام کر۔ 1 سال کا رجب کیا ہے؟ حلال ہے، 1 سال کا رجب محترم ہے۔ 1 سال کے رجب یا ذی قعدہ یا ذی الحج یا محرم میں لڑائی جائز ہے، اگلے سال میں جائز نہیں ہے، تو یہ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ فرمایا آمن لیواتوا عدۃ ما حرم، تاکہ مکمل کر لیں وہ شمار اس کا جس کو انہوں نے حرام کیا ہے، فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، فرمایا اللہ نے پھر وہ اس مہینہ جسے اللہ نے حرمت والا قرار دیا اس کو پھر حلال کر لیتے ہیں۔ زُجِّنَ لَهُمْ سُوءَ، ان کے لیے ان کے برے اعمال کو مزین کیا گیا، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں، رہنمائی نہیں کرتا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بہرحال یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے اسے یہ
کوئی اضافہ جو ہے یہ کفر کا عمل قرار دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اے اہل ایمان تمہیں کیا ہو گیا جب تمہیں کہا جاتا ہے انفرو، آؤ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، اور فرمایا کہ اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین پر بوجھ بن جاتے ہو، زمین سے لگ جاتے ہو، یعنی ہلتے نہیں ہو اپنے مقام سے، اپنے یعنی کاروبار زندگی کو چھوڑتے نہیں ہو۔ پھر ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا، فرمایا کیا دنیاوی زندگی کا فائدہ آخرت کے مقابلے میں تو بہت تھوڑا ہے، بس دنیاوی زندگی کا فائدہ آخرت کے مقابلے میں تو بہت تھوڑا۔ مطلب یہ ہے کہ دینی جد و جہد تو اللہ کی منشا اور اللہ کا حکم ہے، اس کے لیے تمہیں ہر وقت متفکر رہنا چاہیے اور اپنے حصے کا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے۔ ہم اس سلسلے میں یہ سمجھتے ہیں کہ چلو یہ مولوی لوگ ہیں، یہ دین کا کام کریں گے تو ہم نہیں کریں گے، تو پھر دین کا یہی اثر ہے جو ہونا تھا۔ ہر بندہ جو ہے اپنی اس ذمہ داری کا احساس کرے کہ میں دینی جد و جہد میں کتنا حصہ ڈال رہا ہوں اور کتنا کر سکتا ہوں، کتنا وقت وہ دین کی جد و جہد کے لیے دیتا ہے۔ فرمایا الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اللہ اکبر، اگر تم نہ نکلو تو پھر تمہیں اللہ دردناک عذاب دے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ کوئی بات نہیں، تم نہیں کرو گے دین کا کام تو اللہ کسی کو لے گا دین کا کام کرے، یہ ہوتا رہتا ہے۔ تو عربوں میں سستی آئی، اللہ نے اجمیوں سے کام لے لیا۔ صحابہ کرام حدیث کی خدمت کرتے تھے تو عرب میں حدیث کا چرچا تھا، جب عربوں میں حدیث کی خدمت کے حوالے سے کمزوری آئی تو اللہ نے عجم علماء سے حدیث کی جمع ترتیب تدوین کا کام لے لیا، اور پھر ان ریاستوں نے اگر کمی دکھائی، ماورا النہر کے لوگوں نے، وسطی ایشیا کی ریاستوں کے لوگوں نے، وہ بڑے آگے تھے اس کام میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کو منتخب کر دیا، پاکستان کو منتخب کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اگر ایک شخص دین کا کام کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اللہ کی عنایت اور مہربانی، وہ کوئی دین پر یا مسلمانوں پر احسان نہیں کر رہا۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو اللہ دین کا کام تو قیامت تک یہ اللہ کا نور رہے گا، تو کسی اور کو منتخب کر دیں گے، تو کوئی ایسی بات نہیں۔ فرمایا اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلے تو کوئی اور آ جائے گا جو جہاد کے لیے نکلے گا، اور نکلے ہیں پھر ایسے لوگ۔ فرمایا الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب بھی دے گا۔ جہاد چھوڑنے کی وجہ سے ذلت تو مسلط ہوتی، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہارے علاوہ کوئی اور قوم بدل کر اللہ لے آئے گا۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، فرمایا اگر تم پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے تو فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، اگر تم پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے تو پس تحقیق اللہ نے ان کی اس وقت مدد کر دی تھی جب کافروں نے انہیں مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، اور وہ دو میں سے دوسرے تھے جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے رفیق سے، اپنے دوست سے، اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ، غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پس اللہ نے ان پر سکینہ کو نازل فرمایا، وأیدہ بجنود، اور ایسے لشکروں سے ان کی مدد کی، لم تروہا، جو تم نہیں دیکھ رہے تھے، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور اس نے کافروں کی بات نیچی کر دی، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ،
اور اللہ کی بات اوپر ہونے والی ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ 40 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کا ایک خاص مرحلہ ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکلو گے سارے کے سارے، تو کیا مطلب ہے؟ حضور کی مدد اور نصرت کے لیے اور دین کو باقی رکھنے کے لیے اکیلے ابو بکر صدیق کافی، اکیلے ابو بکر صدیق کافی ہیں، کیونکہ رفاقت اور مصاحبت کا حق جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے وصال کے بعد جو حق ادا کیا ہے وہ پوری ملت ادا نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا یہ تو محسن اسلام، محسن پیغمبر ہے، محسن مسلمین ہے۔ تو فرمایا ہجرت کا ایک خاص حصہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے اپنے رفیق غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور میں قیام فرمایا تھا، تو دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے کہ وہ قدم پہ قدم تلاش کر رہا تھا، اور نشان ہائے قدم کے جو ماہرین ہوتے ہیں وہ جناب والا پیچھے لگے ہوئے تھے، اور انعام کا شوق رکھنے والے بھی بے بس وہ بے قرار تھے کہ کہیں ہم بھی تلاش کر لیں، یہاں تک کہ یہ سبھی لوگ غار ثور کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں نیچے سے دیکھ لیا تو وہ بہت متفکر ہوئے، اور ان کا یہ فکر بالکل بجا تھا، نبی علیہ السلام کے لیے تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ قریش نبی علیہ السلام کے متعلق کتنے ناپاک جذبات رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر! ظاہری طور پر ہر طرح کی مدد اور نصرت کے دروازے بند ہو گئے تھے، سیدنا ابوبکر صدیق کے علاوہ کوئی ہمدرد جانثار غم خوار نہیں تھا، تو یہ خطرہ موجود تھا۔ اللہ اکبر! تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سخت آزمائش کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہی نبی علیہ السلام کی مدد کی ہے، تو اللہ ہمیشہ مدد کرے۔ اگر اس وقت جب آپ ہجرت فرما رہے تھے کافروں کی دست برد سے محفوظ رہے اللہ کی مدد سے، تو ہمیشہ آپ اور آپ کا دین محفوظ رہے۔ اللہ اکبر! تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے خاص سکینہ نازل فرمائی، نبی علیہ السلام نے اپنے رفیق خاص سیدنا ابوبکر صدیق کو تسلی دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ۔ ایک ہوتا ہے غم، وہ اپنے لیے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حزن، وہ دوسرے کے لیے ہوتا ہے، دوسرے کے لیے جو پریشانی ہوتی ہے۔ تو یہاں لا تحزن، حضرت ابوبکر صدیق اپنے لیے نہیں، اپنے لیے پریشان ہوتے گھر سے نہ آتے، وہ تو انہوں نے جان اسی وقت ہی کہ اللہ کے سپرد کر دی تھی جب ہجرت کے لیے آ گئے تھے، وہ قربان کر دی تھی انہوں نے۔ اب وہ غمگین تھے نبی علیہ السلام کے لیے، فرمایا آپ میرے لیے غمگین نہ ہوں، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے۔ اے ابوبکر تیرا کیا خیال ہے ان دو کے متعلق جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اللہ اکبر! یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت۔ اللہ اکبر! تو اللہ کے دین کی سربلندی جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے بھی غیبانہ مدد سے فرما رہے تھے۔ کافروں کو ذلت اور رسوائی ہوتی ہے، وہ ناکام ناک مراد واپس چلے جاتے ہیں، تو اللہ کی مدد تو اس طرح آتی ہے، اگر تم نہیں کرو گے تو اس طرح مدد آتی رہے گی، اور آئی پھر۔ یہی ابوبکر صدیق ہیں، جب اس وقت بھی غار میں بھی نبی علیہ السلام کی حفاظت کا سبب بنے، اور پھر آپ کے وصال کے بعد جب آپ قبر اطہر میں تھے تو پھر بھی آپ کے دین کی حفاظت کا وسیلہ حضرت ابوبکر صدیق نے۔ ایسے اولو العزم لوگ اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں دین کی مدد کے لیے۔ ان فروخی، اور یہ ہر دور میں رہتے ہیں، مدد کرتے رہتے ہیں۔ ابھی جو دینی خدمات لوگ سر انجام دے رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کو بھی جو لوگ معاونت کر رہے ہیں، جو ان کی حمایت کر رہے ہیں، جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو یہ اولو العزم لوگوں کا کام ہے۔ ایسے ہر دور میں اللہ کے انتخاب رہیں گے، جن کا مال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، جن کے اوقات اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں، جن کی صلاحیتیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں۔ انفروا خفافا وثقالا، حضرت ابوبکر صدیق کی ہر صلاحیت، اللہ اکبر، اور مال کا یعنی سارا مال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، اللہ اکبر! آپ کے والدین
اور آپ کی اہلیہ، آپ کی اولادیں، آپ کے نواسے، یہ سب صحابی ہیں، پوتے سب صحابی، اتنی نسلیں کسی اور کی صحابی نہیں۔ انفروا خفافا وثقالا، فرمایا کہ تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو، کوچ کرو اللہ کے راستے میں۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک، اگر قریب کا مال اور معتدل کا سفر ہوتا، لاتبعوک تو یہ ضرور آپ کی اتباع کرتے۔ یہ غزوہ تبوک۔ ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن انہیں دور لگی ان کو مسافت اور مشقت والی، مسافت لمبی نظر آئی اور مشقت والی۔ سیحلفون باللہ، ان قریب وہ قسمیں اٹھائیں گے اللہ کی، لو استطعنا لخرجنا معکم، اگر ہم طاقت رکھتے تو ہم آپ کے ساتھ ضرور نکلتے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہلکون انفسہم، جہاد میں نہ جانے کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ جہاد نہ کرنا یہ تو ہلاکت ہی، اور جب ضرورت ہو اور پھر جناب والا خواب غفلت میں رہنا، تو یہ تو اپنا خون خود ہی کافروں کو پیش کرنے والی بات۔ فرمایا واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ یہ سورہ آیت نمبر 42 سورہ توبہ کی، یہ غزوہ تبوک کی مناسبت سے منافقوں کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ تو تبوک ایک مشہور مقام کا نام ہے جو دمشق کی جانب مدینہ منورہ کے راستے میں آتا ہے۔ تو اس موقع پر سفر دور کا اور موسم شدید گرمی کا تھا، اور اطلاع یہ تھی کہ شہنشاہ ہرقل نے، روم کے بادشاہ نے، رومیوں کا ایک بڑا لشکر تیار کر کے مدینہ منورہ پر حملے کا ارادہ کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی سرحد پر آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکنا مناسب خیال کیا، کیونکہ وہ جب آ جاتا تو پھر تو جناب والا اب مشکلات ہوتی، آدھا عرب تو اس کے پاس آ جاتا مدینہ تک۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی سرحد پر تشریف لے گئے۔ منافقین یہ کہنے لگے کہ یہ لوگ روم کی مسلح اور تربیت یافتہ افواج کا کیا مقابلہ کریں، انہیں تو گھر واپس لوٹنا پتہ نہیں نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، یہ تو قیمہ بنا دیے جائیں گے، یہ جا رہے مال غنیمت حاصل کرنے، تو یہ کیسے کریں؟ اگر کوئی فتح کی صورت نظر آتی تو ہم بھی جاتے، لیکن اتنا زیادہ دور جانا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ تو یہاں ان کی گویا کہ قسموں کو اللہ تعالیٰ نے جھوٹا قرار دیا ہے اور ناقابل اعتبار۔ ان کا یہ کہنا جی واللہ لو استطعنا لخرجنا، اللہ کی قسم اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم آپ کے ساتھ ضرور جاتے، یہ جھوٹ اور منافقت کی بنا اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا تھا، یہ غلط بات ہے۔ تو یہ سارا تبوک کا ہی واقعہ ہے، اس کے اندر کچھ صحابہ مخلص بھی پیچھے رہ گئے تھے، منافقین کا رویہ بھی ہے۔ یہ کچھ میں نے کل بھی عرض کیا تھا اس کے متعلق، تو زیادہ سے زیادہ اس کا ترجمہ ملاحظہ کر لیا جائے، کافی ہے۔ عفا اللہ عنکا، سبحان اللہ، اللہ نے آپ سے درگزر فرما دیا، اللہ نے آپ سے، یہ گویا کہ دعائے خیر ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے معافی کا اعلان کیا ہے آیت نمبر 43 میں، یعنی آپ معصوم ہیں۔ تو کبیرہ تو دور کی بات ہے، صغیرہ بھی انبیاء سے سرزد نہیں ہوتے۔ البتہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب منافقین آپ کے پاس جھوٹے سچے بہانے پیش کرتے اور معذرت کرتے تو آپ ان کی معذرت کو قبول فرما لیتے، رخصت دے دیتے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ سمجھتے تھے اور لوگوں کو کہتے بھی تھے کہ جی ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی رہنے۔ اللہ اکبر۔
تو جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کرتے تھے. لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فرمایا اللہ نے آپ سے درگزر فرما دیا، آپ نے انہیں اجازت کیوں دی؟ آپ خاموش رہتے، وقت بتا دیتا کہ یہ جاتے یا نہیں جاتے. اس طرح ان کو ایک بہانہ ہاتھ آ گیا کہ جی ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹی لے کر یہاں رہ رہے ہیں. تو حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ آپ کے سامنے سچ بولنے والے بھی ظاہر ہو جاتے، وتعلم الکاذبین، اور آپ جھوٹوں کو بھی جان لیتے. لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر. فرمایا نہیں طلب کرتے آپ سے اجازت وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر، کہ وہ اپنے مال اور جان سے جہاد کریں، اس سے جی چرائیں. اس سے وہ جو جہاد کرتے ہیں اپنے جان و مال، وہ نہیں جہاد سے جی چرانے کی اجازت طلب کرتے. واللہ علیم صحابہ کرام، اور اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے. انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر. فرمایا بے شک آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے اللہ پر اور یوم آخرت پر. ورتابت قلوبہم اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے. فہم فی ریبہم یترددون، پس وہ اپنے اسی شک میں ہی ماہو حیرت ہے. اللہ اکبر. تو یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کو زندہ حقیقت تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، ورنہ یہ جہاد کی سعادت سے محروم نہیں. یہ سمجھتے تھے کہ بس یہ چند روزہ تاریخ ہے، یہ ختم ہو جائے گی، ہم اپنی زندگیوں کی راحت میں خلل کیوں ڈالیں، یہ تو ناکام ہو جائے گی، ملیا میٹ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، چلو بس ٹھیک ہے، وقتی طور پر ہم ان کا ساتھ زبانی دے دیتے ہیں، بس اتنا کافی. تو ان کے یہ نظریات تھے، ان کے یہ شکوک و شبہات تھے. تو یہ لوگ دولت ایمان، دولت یقین سے محروم ہو کر تردد اور شک میں پڑے ہوئے تھے، ورنہ یہ جہاد کی سعادت سے محروم کبھی نہ رہتے. انہیں پتہ ہوتا کہ یہ دین تو ہمیشہ رہنا ہے، تو یہ اس کے لیے جد و جہد بھی کرتے، لیکن نہیں کرتے تھے، اللہ کی باتوں پر اعتماد نہیں تھا. فرماتے ہیں ولو، آیت نمبر 46، ولو اراد الخروج لعدوا له عدۃ، اگر ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو اس کے لیے ضرور کوئی تیاری بھی کرتے. ولیکن کرہ اللہ بعاثہم فثبتہم، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ہی پسند نہیں تھا، اس لیے اللہ نے انہیں روک دیا. وقیل قعدوا مع القاعدین، اور حکم دے دیا گیا کہ بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. تو منافقین کے یہ عذر رہتے تھے کہ جی وہ نہ، ہم تو نکلنے کے لیے تیار تھے، بس اچانک فلاں ضرورت پیش آ گئی تو رکنا مجبوری بن گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ان کا نکلنے کا ارادہ تھا تو یہ بتائیں کہ انہوں نے اس کے لیے کیا تیاری کی تھی. اس لیے کہ جب انسان سفر پر جا رہا ہو تو سامان سفر تو یقیناً اپنے لیے تیاری کرتے، مہیا کرتے، کئی دن پہلے شروع کرتے. تو اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو بتائیں انہوں نے کیا تیاری. چلو بھی اچانک کوئی امر ایسا پیش آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے نہیں جا سکے، تیاری دھری کی دھری رہ گئی، انہوں نے تو تیاری نہیں کی، اس کا معنی جھوٹ ہے. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولاوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، اگر وہ تمہارے درمیان ہو کر نکلتے تو سوائے نقصان کے تمہارے لیے کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے اور فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے تمہارے درمیان. اللہ اکبر. وفیکم سماعون لہم، اور تمہارے درمیان ان کے کچھ جاسوس بھی رہتے ہیں، یعنی منافق اپنے جاسوس بھی مسلمانوں میں رکھتے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. تو اللہ کو یہ پسند نہیں تھا کہ وہ لوگ نبی علیہ السلام اور مخلص مسلمانوں کے ساتھ سفر پر جائیں، اس لیے اللہ نے انہیں بزدلی ڈال کے روک دیا. اور ویسے بھی یہ اسلام کے ساتھ مخلص نہیں تھے، اوپر سے اسلام لائے تھے، یہ کوئی صحابہ کرام تو نہیں تھے. تو انہیں پھر وہیں مدینے میں رہنے دیا، عورتوں بچوں معذوروں کے ساتھ چھوڑ دیا.
اگر جاتے تو فتنے فساد پھیلاتے، مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے اور دشمنوں کو مخبریاں کرتے۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، یقیناً اس سے پہلے بھی وہ فتنے کی تلاش میں رہے اور آپ کے سامنے احکامات کو پلٹتے رہے، حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ، یہاں تک کہ حق آ پہنچا، وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ، اور اللہ کا حکم غالب آ کر رہا جبکہ وہ اللہ کے حکم کو ناپسند کرتے تھے۔ اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ آیت نمبر 48 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں منافقین کی تاریخ بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ غزوہ تبوک میں گویا کہ اپنی اصلیت سے پردہ نہیں ہٹا رہے، بلکہ ان کی تاریخی فتنہ و فساد ہے۔ یہ ہر فتنے کے بانی رہے ہیں، شروع سے ہی انہوں نے اسلام کی ترقی اور نبی علیہ السلام کے معاملات میں اور مسلمانوں کے معاملات میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور حقائق کو جو ہے تبدیل کیا ہے، لیکن ان کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئیں۔ اللہ کا حکم غالب رہا ہے، حق سر بلند ہوا ہے، جیسے بدر میں ہوا۔ تو اس کو دیکھ کر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، اور اس تبوک میں بھی نبی علیہ السلام نے جاتے ہوئے 1 مہینے کا سفر تھا، یہ تقریباً جانے کا، ایک آنے کا، 1 مہینہ وہاں ٹھہرے آپ۔ تو جب آپ تشریف لے گئے تو تھوڑا سا ہٹ کر اور راستے سے گئے، تو قبائل کو دعوت اسلام دیتے گئے، بہت سے لوگ مسلمان، بہت سے وہاں مہینہ بھر رہے تو وہاں کے لوگ مسلمان ہوئے الحمدللہ، پھر دوسرے راستے سے آئے تو وہاں کے لوگ مسلمان ہوئے۔ تو اس طرح منافقوں نے تو یہ چاہا کہ ہم نہیں جائیں گے تو شاید اسلام یا مسلمان کمزور پڑ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے اخلاص اور اصرار کی برکت سے، ان کی قربانی کی بدولت، اسلام کو ایک وسیع خطے میں 3 مہینے کے اندر پھیلا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، اور ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں آپ ہمیں ائذن لی، اجازت دے دیجیے، یہ زمانہ اجازت، ولا تفتنی، اور کہتے جی ہمیں ذرا آزمائش میں نہ ڈالیں، مشکل حالات کے سامنے کے لیے ہمیں نہ لیں۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، اور آگاہ رہو فتنے میں تو وہ پڑ چکے۔ فتنہ کیا ہے؟ جہاد سے پیچھے رہنا، جہاد میں جانا تو سرخرو ہونا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم کافروں کا احاطہ کرنے والی۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، ایٹ نمبر 50، اگر آپ کو بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، یعنی خیر آئے، فتح آئے، غنیمت آئے، سرخروئی ملے، قبائل اسلام میں آئیں تو ان کے چہرے لٹک جاتے، دل کوئلہ بن جاتے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اگر کوئی آپ کو مصیبت پہنچے، یقولو، تو کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے تو پہلے ہی اپنا معاملہ سنبھال لیا۔ کوئی مصیبت آئے تو کہتے ہیں ہم تو پہلے سائڈ پہ ہو گئے تھے، اچھا ہوا ہم نے صحیح فیصلہ کیا، ہم اس مصیبت کا شکار نہیں ہوئے۔ وَيَتَوَلَّوْا، اور پھر لوٹ جاتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ، اور خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ان کی ذہنی پستی کا علاج، وہ گویا کہ اشارہ کیا گیا ہے کہ اتنے ذہن ان کے پست ہیں کہ یہ لوگوں کی پریشانیوں پر بھی خوشیاں مناتے ہیں اور مسلمانوں کی تکلیفوں پر بھی اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دکھ، مصیبت، غم، پریشانیاں، جنگوں میں زخمی ہونا، شہید ہونا، یہ تو سب اللہ کی تقدیر ہے۔ بیماری کا آنا، مال متاع کا کم ہو جانا، روزی کم زیادہ، یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا، لیکن بعض لوگ کسی کی تکلیف پہ خوش ہوتے ہیں، تو یہ منافقانہ روش ہے۔ انہیں اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ اگر ایسی کیفیت ہے کہ فلاں کے مالی جانی نقصان پہ وہ کیا ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو یہ مسلمان کا رویہ نہیں، اسلام اس کی یکسر جو ہے نفی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، فرما دیجیے ہرگز ہمیں مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھی۔ تو اللہ کے لکھا ہے تو وہ تو اس کو کون ٹال سکتا ہے؟ فرمایا ہوا مولانا، وہی ہمارا آقا ہے، چاہے وہ نفع دے، چاہے وہ نقصان دے، چاہے وہ
کسی چیز کو حلال کرے چاہے وہ کسی چیز کو، وہ آقا ہے، ہم غلام ہیں، ہم تابعدار ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ آگے آیت نمبر 52، قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ تم تو ہمارے متعلق دو خوبیوں میں سے ایک خوبی کا انتظار کر رہے ہو، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، جبکہ ہم تمہارے متعلق اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں سے کوئی عذاب ڈال دے۔ فتربصوا، بس تم بھی انتظار کرو، انا معکم متربصون، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ ایت نمبر 52۔ تو منافقین کے متعلق فرمایا کہ منافقوں تم تو اس بات کا انتظار کر رہے ہو نا کہ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کا کیا انجام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، جب مسلمان میدان جہاد میں جاتا ہے یا فاتح ہوتا ہے، غازی ہوتا ہے، یا وہ شہید ہوتا ہے، تو یہ دونوں خوبیاں ہیں، یہ دونوں بھلائی ہیں، دونوں نیکیاں ہیں، اور دونوں پر اجر ہے۔ اور فرمایا اے منافقو تم بھی اللہ کے عذاب سے، ہم بھی تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تم بھی اللہ کے عذاب سے دوچار ہوگے۔ یا تو پھر دو صورتیں ہیں، جیسے تم ہمارے متعلق دو صورتیں سوچتے ہو، لیکن ہماری اچھی صورتیں اور تمہاری دونوں بری ہیں کہ تمہیں جب انحراف کیا، جہاد فرض ہونے کے باوجود تم نے نہیں کیا، تو دو صورتیں، دو چیزیں تمہیں پہنچیں گی، یا تو اللہ کے ہاتھوں عذاب پہنچے گا یا پھر ہمارے ہاتھوں عذاب پہنچے گا۔ اللہ اکبر۔ تو تم بھی منتظر رہو اپنی جگہ، ہم بھی منتظر ہیں، ان قریب اللہ کا فیصلہ آئے گا۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ، آپ فرما دیجئے تم اپنی خوشی سے خرچ کرو، او کرہا لن یتقبل منکم، یہ زبردستی وہ تمہاری طرف سے ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم نافرمان لوگ۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله، اور فرمایا اور ان کا خرچ کیا ہوا ان کی طرف سے قبول ہونے میں رکاوٹ صرف یہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں۔ ولا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى، اور نماز کے لیے نہیں آتے سوائے اس کے کہ وہ اس میں سست ہو کر آتے ہیں۔ ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور وہ خرچ نہیں کرتے مگر مطلب کارہون ناپسند سمجھتے ہو، کراہت کے ساتھ، ناپسندیدگی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق اگر دل و جان سے جب اسلام نہیں لاتے تو پھر ان کی باقی عبادات یا خرچ کرنا یہ کیسے قبول ہو؟ اللہ اکبر۔ وہ دیکھا دیکھی کرتے تو ہیں تو یہ پھر قبول نہیں ہوگا۔ تو منافقوں میں غزوہ تبوک کے موقع پر ایک منافق نے نبی علیہ السلام کو پیشکش کی، انہوں نے کہا حضرت بس یہ ہمارے مسائل ہیں، ہم جا تو نہیں سکتے لیکن ہم آپ کو پیسہ دے سکتے، تو آپ یہ پیسہ استعمال کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سکتے۔ اللہ کی وحی آ گئی تو یہ جد بن قیس تھا، اس نے مالی معاملت کی پیشکش کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ تیرا خرچ کرنا مردود ہے، نہ مقبول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نافرمان ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے سے نکلنے والے کا صدقہ خیرات بہرحال قبول نہیں ہوتا ہے۔ رسموں پہ جو خرچ کریں گے وہ کیسے قبول ہوگا آپ بتائیں؟ وہ تو اللہ کے راستے میں ہی نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں بھی رسمیں کرنے والا خرچ کرے نہیں قبول ہوتا، اور جو رسموں پہ ہوا کیسے ہوگا؟ یہ خام خیالی انسان کی مردے کو بخشواتے ہیں۔ مردے کو اللہ نے بخشنا ہے، ہم نے بخشنا ہے۔ وہ کام کرنے چاہیے کہ جس سے مردے کو فائدہ ہو، فلا الٹا یہ نقصان ہوتا ہے، مردے کا مال ضائع کر دیتے ہیں، اس نے محنت سے کمایا تھا۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، پس ان کے مال و اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، نہ کچھ نہیں ہوتا اسے۔ انما یرید اللہ، اتنا مال ہے، اتنا متاع، اتنی مستحکم متمدن حکومتیں ہیں تو وہ اسلام کو ملیا میٹ کر دیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ فرمایا وہ اللہ کی مدد اور نصرت جو ہے وہ ہمیشہ مسلمانوں کے اسلام کے شامل حال رہتی ہے۔ تو مسلمان مخلص ہو تو ایمان جو ہے
وہ ایمان کو لے کر جب جہاد کے عزم کے ساتھ میدان میں اترتا ہے اللہ فتح دیتا ہے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ اکبر، بے شک اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کافروں کو عذاب دے اللہ اس دنیا کی زندگی میں، وَتَضْحَكَ أَنفُسُهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی جان اس حال میں نکالے، اس حال میں لے کہ وہ ہوں کفر کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 55، اس آیت مبارکہ میں ایک سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ اگر یہ لوگ حقیقت میں کافر ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کلمہ پڑھتے ہیں اور ان کی عبادت جو ہے روح سے خالی ہے، تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ منافقوں پر مال و متاع کی بہتات کیوں کرتے ہیں، نوازشات کی، عنایات کی برسات کیوں کرتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کسی کے پاس مال ہونا یہ اس کا اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہونے کی علامت نہیں ہے، کیونکہ مال اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے نہیں۔ اللہ اکبر۔ بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ انسان کا مال و متاع اس کے لیے عذاب اور وبال جان بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھتے رہتے ہیں ہم کتنا مال ہوتا ہے، لیکن وہی مال جناب والا ناجائز چیزوں میں خرچ ہوتا رہتا ہے، اسی مال کی حفاظت میں اپنا سکون برباد کرتا ہے۔ اسی مال کی حفاظت کے لیے بڑا مال ہوتا ہے، اسی مال کی حفاظت کے لیے انسان کو جناب والا بعض اوقات جو ہے وہ اپنے قریبیوں کے جنازے بھی نہیں ملتے، ملک میں رہنا بھی نصیب نہیں ہوتا، تو بہت سے مسائل ہو جاتے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ تو انسان جو ہے وہ روحانی تکلیف میں رہتا ہے، اور پھر جس وقت نزع کا عالم ہوتا ہے تو پھر جناب والا بے بسی کے عالم میں اپنے کفر کے ساتھ سسے سکے کر اس دنیا سے وہ رخصت ہوتا ہے۔ تو اس مال کا کیا فائدہ جو انسان کو راحت ہی نہ دے سکے، اور جو انسان کو اللہ کے قریب ہی نہ کر سکے، جو مال اللہ کے دین اور راستے میں خرچ ہی نہ ہو سکے۔ صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ وہ اپنے مال میں سے، اپنی کمائیوں میں سے، اپنے جائیدادوں میں سے اپنے لیے اتنا خرچ کرتے تھے یا لیتے تھے جتنا بقدر ضرورت ہوتا تھا، باقی اسلام کے لیے وقت تھا، حتیٰ کہ بعض اوقات اتنا بھی نہیں لیتے تھے۔ جہادوں کے لیے مال متاع جو ہے وہ مکمل وقف کرتے اور خود کھجور کی گٹھلیوں پر گزارا کر لیتے چوس کر۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ ہم کیکر کے پتے کھایا کرتے، کیکر کے، جب کھجور کی گٹھلیاں ختم ہو گئی کیکر کے پتے کھاتے۔ فرمایا یحلفون باللہ انہم لمنکم، اللہ اکبر۔ ہم میں سے کوئی ایسا سوچ سکتا ہے؟ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، یہ عراق کا فاتح، یہ ایران کا فاتح۔ یحلفون باللہ انہم لمنکم، عراق کا جو ہے گورنر بھی ہے، اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، اور یہ وہ شخص ہے حضرت سعد جس کو حضور نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ صحابہ اور پوری امت کہتی ہے ہماری روح، ہماری جسم، ہماری جان، ہمارے مال متاع، ماں باپ، ہم سب بچے اولاد آپ پر قربان ہوں، لیکن حضور کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ یہ اتنے عظیم المرتبت لوگ ہیں، اشرف بشرہ میں سے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم کیکر کی پتیاں کھاتے تھے۔ کیکر جو ہے وہاں ایک خضرو گھاس، وہ درخت ہے، وہاں اب بھی موجود ہے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، جس طرح اونٹ چرتے ہیں تو اس طرح سے یہ پتے کھا کے ہم گزارا کرتے تھے۔ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تمہیں میں سے ہیں، یعنی زبان سے تو بڑا اسلام کا دم بھرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، جب مشکلات آتی ہیں صفر ثابت ہوتے ہیں۔ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ وہ لوگ ڈرتے ہیں۔ وہ ڈرتے اس لیے کہ مسلمان غالب آ گئے تو پھر ہمارا کیا بنے۔ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً، اگر وہ اور کوئی پناہ گاہ پالیں، او مغارات، یا کوئی غار پالیں، او مدخلا، یا کوئی سر چھپانے کی جگہ پالیں، لَوَلَّوْا إِلَيْهِ، تو وہ ہم یجمعون،
وہ اسی کی طرف رسیاں تڑواتے ہوئے پھر جائیں گے. اگر انہیں کوئی اور آپ سے اچھا مفاد نظر آئے ادھر بھاگ جائیں گے. اور ایسا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور انہی میں سے بعض وہ ہیں جو صدقات کے حوالے سے آپ پر اعتراض کرتے ہیں. فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر انہیں اس میں سے کچھ مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں. وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اگر کچھ نہ ملے تو اسی وقت وہ ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ منافقانہ طرز عمل ہے. غزوہ حنین میں نبی علیہ السلام نے جب غنیمتیں تقسیم کی تو بہت سے سردار ایسے تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. تو اس میں تالیف قلب کے لیے، یعنی ان کے دلوں کو جیتنے کے لیے آپ نے کچھ مال متاع ان کو زیادہ دے دیا تاکہ یہ سردار لوگ جو ہیں یہ کیا کریں، دین کے قریب آ جائیں. تو تالیف قلب تو اللہ نے فرمائے. والمؤلفۃ قلوبہم، وہ مصارف میں سے ایک مصرف ہے. اب اللہ کے حکم کی تابع داری پیغمبر نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ تو وہ جناب والا ایک شخص تھا ذوالخویسرہ خبیث. اس نے کہا دیکھو جی اتنا مال فلاں کو دے دیا، اتنا فلاں کو دے دیا، ہمیں تو کخ نہیں ملے. تو یہ اس نے اعتراض کیا. اللہ اکبر. اس خبیث کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں کتنی مبارک اور پاکیزہ ہستی پہ اعتراض کر رہا ہوں. عبداللہ ابن مسعود سن رہے تھے، انہوں نے جا کے نبی علیہ السلام کو بتا دی. اللہ اکبر. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر روئے زمین پہ کون انصاف کرے گا؟ میں تو اللہ کا حکم پورا کیا، جیسے اللہ نے فرمایا میں نے ویسے کیا. اور فرمایا اس نے نبی کی ذات پہ اعتراض کیا ہے، نبی کی ذات پہ اعتراض کیا ہے. تو فرمایا یہ شخص اور اس کی نسل یہ دین سے ایسے نکلیں گے جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے پھر واپس نہیں آتا. وہ واپس کبھی کمان میں نہیں آتا، یہ ایسے نکلیں. اس لیے لوگوں کو تحقیق کے بعد، پوری تفتیش کے بعد کسی مسئلے میں کوئی رائے قائم کرنی چاہیے. اللہ اکبر. ورنہ یہ بات خوش اسلوبی سے بھی ہو سکتی تھی. تو وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کے کہہ دیتا کہ حضرت میں بھی ضرورت مند ہوں، سب کو آپ عطا فرماتے ہیں، میرے اوپر بھی شفقت فرمائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے کبھی، لیکن اس نے خب سے باطن کا اپنی اندرونی گندگی کو ظاہر کیا اور نبی علیہ السلام پہ اعتراض کیا. اللہ پاک ناراض ہو. تو اس سے یہ معنی بھی ہوا کہ نبی علیہ السلام کے وارثوں پر بھی اعتراض نہ کیا جائے، ورنہ نقصان یہ ہوگا کہ ایمان پہ موت نہیں آئی اور نسلیں دین سے نکل جائیں. اس لیے علماء حق جو ہیں ان پر اعتراض نہ کیا جائے، خواہ وہ علماء جس بھی اس کے اندر ہوں، لیکن علماء حق ہیں، دین کے دفاع میں اپنے لیے اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں اور اپنی رائے جو ہے وہ بغیر خوف و خطر کے پیش کرتے ہیں. اہم معاملات میں تو ان کی قدر بہرحال ضروری ہے، ورنہ بہت خطرناک معاملہ ہے، حد سے زیادہ خطرناک ہے. فرمایا منہم من یلمزک فی الصدقات، کیونکہ وہ نبی کے وارث ہیں. اور ایسا ہوا ہے جنہوں نے علماء کی توہینیں کی، علماء حق کی، اللہ نے ان کو نشان عبرت بنائے. تاریخ بھری پڑی. ایک بندے نے حضرت سعد بن ابی وقاص پہ اعتراض کیا، آپ نے اس کو 3 بددعائیں دی. دل دکھا آپ کا، 3 بددعائیں دی اور تینوں پوری ہوئی. لوگوں نے دیکھا اور اس نے بھی یہی مالی بدعنوانی اور جو ہے نا وہ اس کا الزام دھرا، اور اس خبیث نے بھی یہی الزام دھرا ہے. ذوالخویسرہ نے حنین میں نبی علیہ السلام کی ذات پر کہ یہ جناب والا صدقات کی تقسیم کے متعلق گویا انصاف سے کام نہیں لیا گیا. استغفر اللہ. کوئی نبی علیہ السلام نے اپنے گھر تو نہیں رکھا، اللہ کا حکم ہی پورا کیا. منہم من یلمزک فی الصدقات، اور انہی میں سے، یہ آسان ہے کہ کسی پر مالی کرپشن کا جو ہے وہ کر دو، بھئی ثبوت لاؤ.
وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور انہی میں سے بعض وہ ہیں جو صدقات کے حوالے سے آپ پر اعتراض کرتے ہیں۔ فَإِنْ عُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر انہیں اس میں سے کچھ مل جائے تو پھر تو خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اگر کچھ نہ ملے، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ حصہ مل جائے تو ٹھیک ہے، حصہ نہ ملے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کاش کہ وہ اسی پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیے۔ اس کو ملا ہوا تھا، دیا ہوا تھا، اس کو کافی سمجھتا۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اور کہہ دیتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، ان قریب اللہ اور اس کے رسول ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے۔ مزید بھی ملتا ان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عطا فرما دیتے، لیکن بہرحال اس نے نہیں صبر کیا۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، بے شک ہم تو اللہ کی طرف رغبت رکھتے ہیں، یہ کہنا چاہیے تھا۔ تو مال و دولت کی حرص میں پیغمبر علیہ السلام پر اعتراض کرنا ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا، بلکہ وہ مسلمان نہیں رہتا، کیونکہ مال و دولت کا حاصل کرنا تو یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے، نہ رسول اللہ کی اطاعت کا یہ مقصد۔ اللہ اکبر، مسلمان تو ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر راضی رہتا ہے اور ان کی عطا پر راضی رہتا ہے۔ آگے فرمایا کہ صدقات کن کے لیے ہیں؟ جن کے لیے تھے انہی کو تو دیے نبی علیہ السلام نے۔ اس لیے صدقات کے مصارف کو فوراً بیان کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ نے کسی اور کو نہیں دیا۔ انما الصدقات للفقراء، فرمایا بے شک زکوٰۃ تو حق ہے فقراء اور مساکین کا، والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ کے عاملین کا حق ہے زکوٰۃ، یعنی جو زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر ہیں وہ ان کو بھی زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کی تالیف قلب منظور ہو۔ اس وقت نئے نئے لوگ اسلام لا رہے تھے تو فرمایا ان کو آپ دے دیں تاکہ یہ اسلام کے قریب آ جائیں۔ تو نمایاں قبائل کے سرداروں کو نبی علیہ السلام بہت عطا فرما دیتے، بعضوں کو ہزار ہزار اونٹ بھی دے دیتے تاکہ اس کا دل آپ کی سخاوت سے اسلام کے قریب آ جائے، نرم پڑ جائے، اور وہ لوگوں کو گویا کہ اسلام کی طرف راغب کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی حکمتیں اللہ جانتے، لیکن نبی علیہ السلام تو عمل کے پابند تھے اور آپ نے عمل کیا۔ وَفِي الرِّقَابِ، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں، والغارمین، اور مقروضوں والسلام، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، وابن السبیل، اور مسافروں پر یہ زکوٰۃ صدقات خرچ کیے جائیں۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے فریضہ، فریضہ کا معنی ویسے مقرر کی ہوئی چیز۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت۔ آیت نمبر 60۔ اس آیت مبارکہ میں زکوٰۃ کے 8 مصرف بیان کیے گئے۔ اس کے علاوہ کسی اور کو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں، نہ اس کو لینا جائز۔ فرمایا یہ ضروری ہے کہ جسے زکوٰۃ دی جائے اسے اس کا مالک بنا جائے۔ للفقراء، یہ لام تملیک کے لیے، ملکیت کے لیے، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی تو کون سا حرف کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ عربی گرامر بتائے گی، صرف نہ بتائے گی۔ تو لام جو ہے یہ تملیک کے لیے ہے، اس لیے زکوٰۃ میں تملیک شرط ہے۔ مالک بنا دے آپ مسکین کو، غریب کو، یا اس کا جو بھی مصرف ہے، اس کے بعد اس کی مرضی، جو اپنی ضرورت میں خرچ کرنا چاہے وہ اپنی جس ضرورت میں خرچ کرنا چاہے۔ بہرحال تو یہ مصارف جو ہے زکوٰۃ کے اور صدقات کے، یہ 8 لوگ ہیں۔ نمبر 1، للفقراء، فقراء کون ہیں؟ فقراء وہ غریب لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو ان کو دیجیے زکوٰۃ۔ یہ لفظ فقیر کی جمع ہے فقراء، غریب لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ سونا، نہ چاندی، نہ مال، نہ نقدی، نہ متاع، کچھ بھی نہیں۔ نمبر 2، مساکین، یعنی وہ غریب لوگ جن کے پاس تھوڑا بہت موجود ہوتا ہے لیکن ان کی ضروریات کے لیے ناکافی ہوتا ہے، ان کی ضروریات کے لیے، جس کو ہم آپس میں سفید پوش طبقہ کہہ دیتے ہیں، بس وہ پتہ نہیں کیسے انہوں نے اپنا بھرم رکھا ہوتا ہے۔
کرایہ بھی دینا ہے، بجلی کے بل بھی دینے ہیں، بچوں کی فیسیں بھی دینی ہے، خورد و نوش بھی ہے، دودھ کے پیسے بھی ہیں، بیماری بھی ہے، ادویات بھی ہیں. یہ سب چیزیں شامل کریں تو وہ پھر کہاں بیچارے اتنے آمدن نہیں، وسائل نہیں، اتنے محدود ہیں، تھوڑے ہیں، محنت بھی دن رات کرتے ہیں. تو بہرحال یہ لوگ بھی مساکین کے اندر شامل ہیں. شرط یہ ہے کہ ان کے پاس نصاب کے بقدر چاندی یا اس کی قیمت یا مال متاع نہ ہو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمبر 3، والعاملین، عاملین یعنی زکوٰۃ کی وصولی پر اسلامی ریاست کی طرف سے مقرر کردہ افراد، خواہ وہ اپنی ذاتی حیثیت میں یعنی مالدار ہوں یا غریب ہوں، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن وہ سرکاری ملازم ہیں. جب وہ سرکاری ملازم ہیں تو ان کو اسی زکوٰۃ میں سے مال دینا جائز، یعنی تنخواہ کہہ لیں اس کو، یا جو بھی نبی علیہ السلام دیا کرتے تھے اپنے عاملین کو. والمؤلفۃ قلوبہم، اور مؤلفۃ القلوب یعنی وہ لوگ جن کی دل جوئی اور حوصلہ افزائی منظور ہو. تو ان میں وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن بہرحال معاشی عدم استحکام کی وجہ سے وہ کلمہ نہیں پڑھتے. جیسے بہت سے عیسائی ہیں یا دیگر لوگ ہیں کہ اگر ان کی مالی کفالت کر لی جائے تو وہ پھر اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن آگے جناب والا ان کو اندھیرا نظر آتا ہے کہ ہم اسلام قبول کر لیں، گھر والے بھی نکال دیں گے اور ہر طرف سے سوشل بائیکاٹ ہو جائے گا، اور مسلمان بھی قبول نہیں کریں گے تو کدھر جائیں. بہت سے لوگ اس وجہ سے بھی رکے ہوئے ہیں. بہرحال اور اسی طرح وہ لوگ بھی مؤلفۃ القلوب میں شامل ہیں جن لوگوں نے تازہ اسلام قبول کیے، تو لیکن وہ بیچارے جو ہے نا ضرورت مند ہیں تو ان کو بھی دینا چاہیے. اور اسی طرح وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو ہیں تو مالدار، لیکن ان کا دل جیتنے کے لیے تاکہ اور لوگ کیا ہو جائیں، اسلام کی طرف آ جائیں، ان کو بھی زکوٰۃ کی مد میں سے دل جوئی کے لیے دے دیں. ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں، زکوٰۃ صرف ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتی. زکوٰۃ دینے کے جو مقاصد ہیں وہ یہ بیان ہو رہے ہیں، دل جوئی کے لیے بھی ہے. اب ایک ملازم جو زکوٰۃ وصول کرے مالدار ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اس کی محنت کا معاوضہ یہ جو اس نے اپنی صلاحیتیں صرف کی، تو اس مقصد کے لیے بھی زکوٰۃ ہو سکتی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے وَفِي الرِّقَابِ، غلاموں کو آزاد کرانے میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی. اب تو غلامی کا دور نہیں ہے، کچھ عرصہ پہلے، آج سے 100 سال پہلے تک تھا. تو اسلام نے غلامی کی حوصلہ شکنی کی. جب اسلام نازل ہو رہا تھا اس وقت جو غلامی تھی یہ ایک عالمی رواج تھا، عالمی برادری نا بڑی ظالم ہوتی. تو اسلام نے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے. یکسر اسلام کو ختم نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اسلام کا شروع کردہ نہیں تھا. مختلف کفاروں میں غلام آزاد کرو، ویسے غلام آزاد کرنے کا ثواب بتلایا اور غلاموں کے حقوق بتلائے. اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے لیے. آہستہ آہستہ یعنی اسلام کا مزاج یہ رہا ہے کہ غلامی کا دور ختم ہو جائے. تا آ کے حضرت عمر نے کہہ دیا، انہوں نے کہا یہ کیا تماشا ہے کہ لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جانا ہے اور تم غلام بناتے. کوئی کسی کا غلام نہیں، کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، سب آزاد ہے. تو شخصی آزادی کا تحفظ اسلام ہمیشہ کرتا ہے. اللہ اکبر. بہرحال غلاموں کو آزاد کرانے میں بھی فرمایا زکوٰۃ کی رقم، اگر کوئی غلام ہے تو اس کے آقا کو پیسے دے دو اور یہ آزاد ہو جائے. تو اب تو قومیں ماشاءاللہ غلام بنتی ہیں، افراد تو نہیں ہیں، قوموں کے قومیں غلام ہیں طاغوت کی. تو لہذا بے گناہ قیدیوں پر، جو بے گناہ قیدی ہیں بیچارے، جن کے پاس اسباب وسائل نہیں ہیں اپنی رہائی کے، ہیں بے گناہ، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ایسے لوگ اپنی انا کی خاطر یا اپنی چودراہٹ کی تسکین کی خاطر ان کو اندر کرا دیتے ہیں ان کی حق گوئی کی وجہ سے. تو ان کو رہا کرانا زکوٰۃ کے مال سے جائز. وکیلوں کی فیسیں یا جو بھی اخراجات آتے ہیں. والغارمین وفی سبیل اللہ، اور مقروضوں کے قرض کی ادائیگی میں. یہ مقروض لوگ غارمین، تو جو بیچارے قرض کے بوجھ کے نیچے آئے ہوئے ہیں، ان کے پاس ادائیگی کا انتظام نہیں ہے، تو زکوٰۃ کی رقم سے ان کی گویا کہ مدد کی جا سکتی. اور یہ فرمایا نمبر 7 وفی سبیل اللہ،
اور جو لوگ اللہ کے راستے میں ہیں انہیں زکوٰۃ کی رقم دینا جائز ہے۔ تو مجاہدین فی سبیل اللہ یا کوئی بھی اللہ کا راستہ ہے، مثلا ایک بندہ حج عمرے میں گیا ہے، اب گیا تو اس لیے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے کہ اللہ کا حکم ہے پورا کرنے گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں جیب کٹ گئی، جو زاد راہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے، تو بڑی مشکلات ہیں، اور وہاں شناسائی بھی نہیں ہے، اجنبیت ہے، تو کس سے مانگے، کیسے، کدھر جائے؟ تو لیکن اگر کسی مسلمان کو پتہ چل جائے یا وہاں حکومت کو پتہ چل جائے تو وہ بہرحال اس کو زکوٰۃ کی رقم حکومت بھی دے، اور اگر مالدار مسلمانوں کو پتہ چلے تو وہ لے لے، کسی سے مانگ لے تو بھی اس کے لیے جائز ہے بطور اگرچہ گھر میں وہ نواب ہے، چودھری ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہاں تو چونکہ وہ فی سبیل اللہ ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، فرمایا اسی طریقے سے علماء، صلحاء، طلباء، دینی تعلیم کے اندر جو مصروف لوگ ہیں وہ بھی فی سبیل اللہ ہیں، اور وابن السبیل، اسی طرح ایک مسافر ہے، مسافر کو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ اس کا سفر جو ہے وہ اپنے روزی روٹی کے حصول کے لیے ہو، یا رشتہ داروں سے ملنے کے لیے ہو، یا اس طریقے سے کسی بھی نیک مقصد کے لیے ہو، اس کا سفر چوری، ڈاکے، رہزنی، قتل، گناہ کے لیے نہ ہو، دوسروں کو نقصان دینے کے لیے نہ ہو، ورنہ زکوٰۃ دینا اس کو جائز نہیں۔ اب مسافر سفر میں اس کی جیب کٹ گئی ہے تو اسے ضرورت پیش آ گئی ہے زکوٰۃ کی، تو وہ اگرچہ گھر میں مالدار ہے، بے شک وہ پیسے والا، زکوٰۃ دینے والا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، سفر کے اندر اس کی زکوٰۃ سے مدد کی جائے تاکہ وہ گھر پہنچے آسانی کے ساتھ، راحت کے ساتھ۔ تو یہ بہرحال سارے کے سارے ہیں اس آیت مبارکہ میں وہ لوگ جو مصارف زکوٰۃ کہلاتے ہیں۔ میں نے بنیادی مسئلہ بتلایا کہ ملکیت شرط ہے، فقیر یا اس کے وکیل کو ملکیت آپ کرا دیں، یہ ضروری چیز ہے۔ باقی جو دیتے ہیں اس حوالے سے کافی پیچیدگیاں ہیں۔ یہ للفقراء، یہ لام جو تملیغ کے لیے ہے، اس مقصد کو بہرحال اس وقت زکوٰۃ کی ادائیگی پورا نہیں کرتے۔ زکوٰۃ کے مال سے بلڈنگیں بنائی جاتی ہیں، ہسپتالوں کی، رفاہی اداروں کی، یہ کہاں جائز ہے؟ مسجد نہیں بنا سکتے آپ زکوٰۃ کے مال سے۔ زکوٰۃ فقراء مساکین کے خورد و نوش کے لیے ہے، تو یہ ان کی ضرورتوں کے لیے ہے۔ مسجد نہیں بنا سکتے زکوٰۃ کے مال سے، اسپتال کیسے بنائیں گے؟ اسکول کیسے بنائیں گے؟ کالج کیسے بنائیں گے؟ مدرسہ کیسے بنائیں گے؟ یہ نہیں کر سکتے زکوٰۃ کے مال سے، یہ ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ جو اللہ نے کہا ہے ویسے ہی کرنا پڑے گا۔ بہرحال لوگ دیتے رفاہی اداروں کو، وہ بے رحم استعمال کرتے، بے دردی کے ساتھ استعمال کرتے، بلکہ دبئی میں کاروبار کرتے، پلاٹوں کے کاروبار کرتے ہیں وہاں جا کے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اس طرح نہ دیا جائے۔ یہ دینے والوں کا فریضہ ہے کہ وہ اپنی پوری تحقیق کریں۔ جیسے نماز پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نماز کے آداب، ارکان کی ادائیگی کے لیے بجا لائے، تو ایسے ہی زکوٰۃ دینے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کی پاسداری کرے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور ان میں سے بعض لوگ نبی علیہ السلام کو ایذا بھی دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور کہتے ہیں وہ تو کان ہیں، یعنی کانوں کے کچے ہیں۔ قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَكُمْ، آپ فرما دیجئے وہ تمہارے لیے خیر کا کان ہیں۔ یؤمن باللہ، کہ اللہ پر جو ایمان لاتے ہیں، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کی بات کا وہ یقین رکھتے ہیں۔ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور جو لوگ ایمان لے ان کے لیے وہ باعث رحمت ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رسول اللہ لَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے المناک عذاب ہے۔ تو نبی علیہ السلام اپنے اخلاق کریمانہ کے باعث سب کی باتیں سنتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کو بعض اوقات معلوم بھی ہوتا تھا یہ شخص جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن آپ اس کی بات سنتے رہتے تھے، سنتے، اس کو رسوا نہیں کرتے تھے، منہ پہ تانا نہیں مارتے تھے، یہ مزاج تھا آپ کا۔ تو اس پر منافقین یہ کہتے تھے کہ آپ ہر بندے کی بات سن لیتے،
ہر چھوٹے بڑے کی بات سن لیتے ہیں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کانوں کے کچے ہیں جی. تو اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا یہ تو کریمانہ اخلاق ہے کہ آپ سب کی سنتے اللہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سب کی باتوں میں آ جاتے. اللہ اکبر. ہر شخص کی بات کو سن لینا یہ الگ بات، اور ہر شخص کی بات کا یقین کر لینا یہ الگ بات. آپ یقین تو اللہ اور وہ تحقیق پر کرتے تھے جو شرعی شہادتیں ہوتی تھیں. فرمایا دیکھو ہر بات کی شخص کی بات کو سن لینا یہ بھی تمہارے لیے نبی علیہ السلام کی رحمت ہی ہے. ورنہ اگر نبی علیہ السلام تمہیں دھتکار دیں اپنے دربار سے تو پھر تو تم اللہ کے دربار سے بھی دھتکار دیے جاؤ گے. اللہ اکبر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعض باتیں آپ فرماتے بھی تھے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں زبان کے بڑے تیز ہوتے ہیں، آ کر وہ میرے باتیں کرتے ہیں، میں بھی انسان ہوں. آپ فرماتے تھے کہ بعض اوقات میں ان سے متاثر ہو جاتا ہوں، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہوئی ہے کہ اے اللہ کہ مجھ سے وہ کہلوا کے جو حق ہو. اور آپ فرماتے تھے کہ اے اللہ میں اگر کسی سے غصہ بھی ہوں ناحق اس لیے فرمایا کہ بعض اوقات باتوں سے متاثر ہو کر میں بھی بشری تقاضے سے کیا ہو جاتا ہوں، متاثر ہوتا ہوں، تو کسی کو تنبیہ کر دیتا ہوں، حالانکہ وہ تنبیہ نہیں بنتی اس کے لیے. تو فرمایا اس کے حق میں وہ دعا بنا دے. اور اسی طرح بعض اوقات فرمایا لوگ آتے ہیں اپنے فیصلوں میں اپنی تیز زبان کے ذریعے مجھے متاثر کر کے کسی ایسی چیز کو لے لیتے جو ان کا حق نہیں ہوتا. تو انہیں چاہیے کہ وہ جہنم کا انگارہ ہے اس کو نہ لیں اگرچہ میں فیصلہ بھی کر دوں. تو بہرحال جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایذا پہنچاتے ہیں وہ اپنے برے انجام سے بے فکر نہ ہو، ان کے لیے دردناک. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، وہ تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے اگر ایمان والے ہیں وہ. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، فرمایا کیا وہ نہیں جانتے جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مقابلہ کرے، لڑائی کرے، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، پس بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ رہے گا اس میں ہمیشہ. ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی رسوائی، اللہ بچائے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اعذنا من النار. يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ، منافقین کو اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کو بتا دے کہ جو منافقوں کے دلوں میں. قُلِ اسْتَهْزِئُوا، اللہ اکبر. فرما دیجئے اے نبی علیہ السلام کہ تم مذاق اڑاتے ہو مسلمانوں کا، ان کو تانے کستے ہو مسلمانوں کو کہ یہ فقراء ہیں، مساکین ہیں، غریب ہیں. سنو ان اللہ مخرج ما تحذرون، فرما دیجئے جو تم مذاق اڑاتے ہو اللہ اس چیز کو ظاہر کر کے رہے گا جس سے تم ڈرتے ہو نا کہ ہمارے کرتوت ظاہر نہ ہوں، اللہ ظاہر کرے گا. تو اللہ نے ظاہر کر دیا، بتلا دیا، جیسے وہ کہتے تھے اسی بات کو اللہ نے ظاہر کر دیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 65 میں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر آپ ان سے پوچھیں تو کہہ دیں گے جی ہم تو گپ شپ اور ہنسی مذاق. نبی علیہ السلام جب باز پوچھ کرتے آپ کو باتیں پہنچتی تھی، مثلا جیسے میں نے کہا ذوال خویسرہ کا مسئلہ تھا تو یہ بات آپ کو پہنچی. اور اس طرح جب منافقین مسلمانوں کے خلاف صحابہ کے خلاف میٹنگیں کرتے تھے اور کفر اور یہودیت کی ہم نوائی کرتے تھے، چونکہ وہ اصل میں تھے وہی، تو نبی علیہ السلام باز پرس کرتے تھے تو وہ کہتے ویسے ہم دل لگی کر رہے تھے، گپ شپ کر رہے تھے، مجلس سرائی کر رہے تھے، سخن سازی کر رہے تھے. لَيَقُولُنَّ، فرمایا آپ ان سے پوچھیں تو کہہ دیں گے جی ہم تو گپ شپ اور ہنسی مذاق کر رہے تھے. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اللہ اور اللہ کے احکام اور اس کے رسول سے استہزاء کرتے ہو. حالانکہ انہوں نے استہزاء تو صحابہ سے کیا تھا کہ دیکھو جی یہ تبوک میں جا رہے ہیں، فقراء مساکین تہی دست خالی ہاتھ، 30,000 کا لشکر، یہ جنت کے وارث جا رہے ہیں، یہ غنیمتیں لینے جا رہے ہیں قیصر روم سے، وہ متمدن ترقی یافتہ تربیت یافتہ فوج ہے، اس سے یہ لڑنے جا رہے ہیں بدو. یہ باتیں وہ کرتے رہے اس وقت، نبی علیہ السلام کو پہنچی
صحابہ کے متعلق کی انہوں نے، اللہ پر نہیں کی، اللہ کے رسول پر نہیں کی۔ جب آپ نے بعض پرس کی تو آپ نے فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا کہ تم، وہ کہتے جی ہم تو دل لگی کر رہے تھے، گپ شپ کر رہے تھے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اچھا باتیں انہوں نے صحابہ پہ کی ہیں، لیکن فرمایا اب اللہ و آیات و رسول ہی، کیا تم اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیات و احکام کے ساتھ استہزاء کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو یہ گستاخیاں بہرحال وہ ان کے لیے گویا کہ محض تفریح یا دل لگی تھی۔ استغفر اللہ، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، فرمایا بہانے مت بناؤ، تم اپنے ایمان کے بعد یقینی طور پر کافر ہو گئے بظاہر ایمان کا جو تم نے اقرار کیا تھا۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم، یہ کسوٹی تھی جہاد اس وقت فی سبیل اللہ، اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کریں تو ایک گروہ کو سزا بھی دیں گے کیونکہ وہ مجرم تھے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے، جب آپ نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا، حضرت عمر روکتے رہے کہ یہ منافق ہے، اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، بڑا اصرار کیا انہوں نے، بڑا اصرار کیا، تو لیکن نبی علیہ السلام، بلکہ وہ آگے بھی آ گئے ایک دفعہ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر اللہ نہ بخشے، یہ اللہ کا معاملہ ہے، لیکن بہرحال میں تو پڑھاؤں گا جنازہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے ابھی جنازہ پڑھانے سے منع نہیں کیا، استغفار جنازہ اس سے مجھے ابھی اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا حضرت اس نے فلاں موقع پہ یہ کیا، فلاں موقع پہ یہ کیا، فلاں پر وہ مسلمانوں میں تفریق ڈلوانے کی کوشش کی، مسلمانوں کو لڑوانے کی کوشش کی، بڑی ہسٹری ہے اس کی۔ آپ نے فرمایا کچھ بھی ہو، یہ آپ کا کریمانہ اخلاق تھا، حوصلہ تھا، آپ رحمت اللہ عالمین تھے، جو نفع آپ دیکھتے تھے اپنے اس عمل مبارک میں، وہ ظاہر ہے کہ اوروں کی نظروں سے تو اوجھل تھے۔ تو آپ نے جنازہ بھی پڑھایا، قمیص مبارک بھی دی، قبر میں بھی اتارا، لعاب دہن بھی ڈالا، یہ اتنی تکلیفیں اس نے پہنچائی کہ کوئی سوچ نہیں سکتا۔ آپ کے حرم پہ حملہ کیا اس نے، گھر پہ مہاجرین انصار کو لڑانے کی کوشش کی، اللہ اکبر، اور بھی 24 گھنٹے اس نے توہین آمیز رویے روا رکھے، اور وہ سردار تھا مدینے کا، کوئی عام آدمی نہیں تھا، اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، اگر ہجرت 2-3 دن لیٹ ہوتی تو مدینہ کا وہ سربراہ بننے والا تھا، اللہ اکبر۔ تو یہ سب کچھ آپ نے کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا دیا۔ تو وہ جو منافق تھے نا جی، یہ جو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں میں معاف کر دوں گا ایک گروہ کو ان میں سے، منافقین کے ایک گروہ کو اللہ نے معاف بھی کیا۔ تو جب آپ جنازہ پڑھا کے اس سارے عمل سے فارغ ہوئے تو منافق جو تھے وہ ورطہ حیرت میں پڑ گئے، انہوں نے کہا ہو ہم نے تو اتنی تکلیفیں دی ان لوگوں کو، اور نبی علیہ السلام نے اتنی نوازشات کر دیں، تو وہ جو زبان پہ اسلام تھا نا جی وہ دل میں اتر گیا، 1000 پکا منافق مسلمان، پکا اسی دن۔ یہ ہیں ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم اے منافقو تم میں سے ایک گروہ کو معاف کریں تو کر دیں گے، اور ایک گروہ کو تو پھر ہم ضرور عذاب دیں گے، ایک گروہ کو معاف کریں تو ایک گروہ کو ضرور عذاب دیں گے، بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، اس لیے کہ وہ مجرم تھے۔ تو یہ عبداللہ بن ابی کے جو ساتھ قریبی لوگ تھے جنہوں نے بہت تکلیفیں دی، جو پلٹ کے نہیں آئے اسلام کی طرف، تو بہرحال ان کو مجرمین کہا گیا۔ فرمایا المنافقون منافقین کی الگ ہسٹری ہے، صحابہ کی الگ ہسٹری ہے، کافروں کی الگ ہسٹری ہے، قرآن نے ہر ایک کی وضاحت کی ہے۔ صحابہ منافق نہیں ہے، منافق صحابہ نہیں ہے، صحابہ کافر نہیں ہے، کافر صحابی نہیں ہے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مردوں اور منافق عورتوں میں بعض کے ساتھی ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے ایک جیسے ہیں۔ یامرون بالمنکر، وہ حکم دیتے ہیں برائی کا، وینہون عن المنکر وینہون عن المعروف، اور وہ روکتے ہیں بھلائی سے، ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ نسوا اللہ فنسیہم، تو انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی بھلا دیا۔
جب اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، اللہ کے راستے میں جہاد میں نہیں گئے، تو بھلا دیا اللہ کو، اللہ نے بھلا دیا۔ اور اسی طریقے سے برائی سے روکا نہیں۔ ایک ہوتا ہے عرض، عرض جو ہے وہ چھوٹا بڑے کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے التماس، التماس جو ہے وہ اپنے برابر والے سے کوئی بات کی جاتی ہے، کوئی مطالبہ۔ اور ایک ہوتا ہے امر، امر جو ہوتا ہے وہ بڑا چھوٹے کو کوئی بات کہتا ہے، اگر وہ نہ کرے تو پھر زبردستی اس سے کروائے۔ وہ عرض والا ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو بالکل محتاط ہوتا۔ التماس والا بھی اپنے ہم سر کے ساتھ، ہم عمر کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، ہم منصب کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا کہ اگر وہ اس کی بات نہ مانے، اس کے التماس کو توجہ سے نہ سنے یا نہ اس پر پورا کرے، تو وہ اس کو کچھ جبر نہیں کر سکتا۔ لیکن امر جو ہے یہ بڑا طاقتور چھوٹے کو کرتا ہے، محتاط کو کرتا ہے، اگر وہ نہ کرے، یہ امر کی تعریف ہے، اگر وہ نہ کرے تو اس سے زبردستی کرے، یہ امر ہے۔ یہ امت جو ہے کس کے لیے ہے؟ امر بالمعروف کے لیے ہے۔ امر بالمعروف کا کیا معنی؟ کہ ایسی پاور اس امت کے پاس ہو کہ جب یہ برائی سے روکنے کا حکم دے تو لوگ رک جائیں، نہ رکیں تو پھر قانونی محاسبہ ان کا۔ یہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، فرمایا حکم دیتے ہیں منافق برائی کا اور روکتے ہیں نیکی سے، مسلمان نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ یہ ہے خیر امہ۔ یہ خیر امہ تب بنے گی جب اس کے پاس قوت نافذہ ہوگی، ریاست ہوگی، سطوت ہوگی، اور قانون کے نفاذ کے لیے اس کے پاس قوت ہوگی۔ ورنہ یہ صرف عیسائیوں کی طرح ایک گویا کہ عبادت گزاروں کا ایک ٹولہ ہی ہوگا یا رہبانیت ہی ہوگی۔ فرمایا یقبضون ایدیہم، اور وہ حکومت کی باغ ڈور بھی نہیں کے پاس۔ یہ نہیں ہے کہ حکومت میں تو بیٹھے ہو، پیچھے سے ہوں کسی اور کے مورے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ بااختیار، با اقتدار۔ فرمایا پھر وہ جا کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ایک بندہ جو ہے وہ جناب والا چوری کرتے ہے، اس کو یہ سزا ہی نہیں دے سکتے، اس کو تلقین تنبیہ کرتے رہتے ہیں، ترغیب کرتے ہیں چوری نہ کرو بھائی، اس کا بڑا نقصان ہے۔ وہ دوستوں بھائیوں بزرگوں سے نہیں مانتے، وہ تو آدم مجرم چتر سے مانے گئے۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، فرمایا اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ نسوا اللہ فناسیہم، فرمایا انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ ان المنافقین، اب جو خرچ کرتے تھے ان کے لیے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ خود ضرورت مند ہوتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ دین پر اور اپنے مسلمان بھائیوں پر پہلے خرچ کرتے۔ فنسوا اللہ فناسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق ہی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ بہرحال یہ منافق لوگ جو ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے ہمدرد غمخوار ہوتے ہیں، تو الجنس یمیل الجنس، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ تو باقی ان کی اللہ تعالیٰ نے بری عادات بیان کی ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ یہ لوگوں کو برائی کے کاموں میں ترغیب کا ماحول پیدا کرتے ہیں اور نیکی کے کاموں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے اپنے خرچ کرنے سے ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ اللہ کو بھلا دیا انہوں نے اپنی زندگی میں، تو قیامت میں اللہ بھی بھلا دیں گے اپنی نعمتیں دینے میں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اور اللہ نے منافق مردوں، منافق عورتوں اور کفار سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر رکھا، رہیں گے یہ اس میں ہمیشہ، یہ ان کے لیے کافی ہے۔ ولعنہم اللہ، اور ان پر اللہ نے لعنت کی، لعنت کے احقاق یہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے رسول کے پاس۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ اللہ اکبر، تو جہنم کوئی معمولی سزا نہیں، یہ تو ہمیشہ کی اللہ کی رحمت سے دوری کا مقام ہے۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ، فرمایا جیسے تم سے پہلے لوگ طاقت میں تم سے زیادہ سخت تھے، وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، مال و اولاد میں تم سے زیادہ یعنی بڑھ کر تھے۔ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ، انہوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا دنیا میں۔ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ، اور تم نے بھی اپنے حصے کا اسی طرح سے فائدہ اٹھا لیا جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں نے اپنے
حصے کا فائدہ اٹھائے. وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، لیکن تم بھی انہی کی چال چل رہے ہو جیسے وہ چال چلے تھے، یعنی وہی روش، وہی طریقہ. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے. آیت نمبر 69. منافقوں کو گزشتہ قوموں کا حال سنا کر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے کی نعمتوں، راحتوں، مال متاع، کثرت اولاد، کثرت مال سے فائدہ اٹھا چکے، اس طرح تم بھی اپنے حصے کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو. تو وہ لوگ مال و متاع میں، جسمانی طاقت میں تم سے بہت زیادہ تھے، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، وہ خس و خاشاک ہو گئے، وہ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. تو تم کیا چیز ہو؟ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا نہیں پہنچی ان کے پاس خبریں ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح میں سے، قوم عاد میں سے، قوم ثمود، قوم ابراہیم، مدین والوں میں سے، والمؤتفقات، اور ان بستیوں والوں میں سے جو الٹائی گئی تھی. ان کی خبریں نہیں پہنچی ہیں. قرآن یہ قصص کے جو مضامین ہیں قرآن میں، یہ عبرت کے لیے. اتاتہم رسلہم یہ تاریخ ہے، بس اتنی تاریخ کی ہمیں ضرورت ہے، اس سے زیادہ کوئی ضرورت نہیں. اتاتہم رسلہم بالبینات، کیونکہ تاریخ کا سبق یہ ہے کہ انسان سمجھ جائے. تو اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی تاریخ بیان کر دی جو نبی علیہ السلام نے بیان کر دی. اتتہم رسلہم بالبینات، کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح دلائل لے کر آئے. تو یعنی تاریخ وہ کہ جس پر ایمان رکھا جائے وہ اتنی کافی ہے. جو باقی جو انسانی تاریخ ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کہ انسانوں کے عروج زوال ہوتے ہیں، تو اس میں اسباب ہی تلاش کرنے ہوتے ہیں کہ کون سے سبب ہیں زوال کے تاکہ ان سے بچا جائے، اور کون سے اسباب ہیں عروج کے تاکہ ان کو اختیار کیا جائے. اتتہم رسلہم بالبینات، کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح دلائل لے کر آئے. فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے، کفر کر کے، شرک کر کے، لوگوں کو تنگ کر کے. توبہ اللہ معاف فرمائے. تو انبیاء کو تکلیفیں دے کر تو پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا اور وہ عبرت کا نشان بن گئے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح منافق کافر آپس میں ایک جیسے ہیں. والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومن بھی جسد واحد ہیں، ان کے مفادات اور نقصانات بھی مشترکہ ہیں. تو یہ بھی مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے. والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں دین کے اندر، ایمان کے اندر. یامرون بالمعروف، یہ حکم دیتے ہیں نیکی کا، وینہون عن المنکر، اور برائی سے یہ روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور اقامت صلاۃ کا نظام قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکوٰۃ، اور مالی حقوق ادا کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ بنیاد ہے. اولئک سیرحمہم اللہ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے. تو اس زمانے میں نہ میں تھے نہ آپ، کچھ بھی نہیں تھا، ہم لوگ تو نہیں تھے. یہ کون تھے ایسا کرنے والے؟ یہ صحابہ کرام تھے، نبی اسلام کی جماعت تھی. فرمایا یہ کون ہے؟ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ ان قریب رحم کرے گا. تو ان قریب کا معنی یہ ہے کہ آخرت میں جب جائیں گے تو جنت میں داخل ہوں. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے، پوری کائنات کا کنٹرولر ہے. فرمایا حکمت والا، اس کے احکام حکمت پر مبنی. وعد اللہ المومنین والمومنات، اور اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کر رکھا ہے کہ جن کے سامنے نہریں بہتی ہیں، عسل مصفا، خالص شہد کی نہر، شراب طہور، دودھ کی نہر. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ہمیشہ رہنے کے پاکیزہ باغ اور رہائشیں، ہمیشہ رہنے کی رہائشیں. ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضامندی تو سب سے بڑی چیز ہے. اور کیا چاہیے اللہ پوچھیں گے جنت میں کہ جی سب چیزیں موجود ہیں. اللہ اکبر. علماء کے پاس لوگ آئیں گے، اللہ فرمائیں گے نہیں پوچھو علماء سے. علماء بتائیں گے کہ اللہ کی زیارت مانگو اور اللہ کی رضا مانگو، کہ اللہ پھر کبھی ناراض نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی جنتیوں کو کرائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تم سے ایسا راضی ہو گیا اب کبھی ناراض نہیں ہوں. یہ ہے رضوان من اللہ اکبر. تو یہ اس سے بڑی چیز کائنات میں کوئی نہیں، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. تو ایمان، اعمال صالحہ، ان پر استقامت کی بنیاد پر یہ ملے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو رضامندی کی سند دی ہے کہ جو اس پر استقامت کے ساتھ رہیں. رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے. ذالک هو الفوز العظیم،
اور فرمایا یہی سب سے بڑی کامیابی. اللہ اکبر. تو لہذا انسان اپنی تمام صلاحیتیں اسلام کی خدمت کے لیے اور اللہ کی رضامندی کے لیے بروئے کار لائے تو اللہ پاک راضی ہوتا. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر اور منافقوں سے جہاد کریں اور ان پر سختی کریں. باقی جہاد کے آداب ہیں، اس کی شرائط ہیں، کون کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا، اس کی کیا ترتیب ہے، جس طرح دیگر اعمال کے لیے ہیں تو وہ علماء سے پوچھا جائے. ہر بندے کو اسلحہ اٹھانے کی جہاد کی نیت سے ضرورت نہیں اور نہ اجازت ہے، اور نہ جتھے بنا کر اس طرح چھوٹے چھوٹے وہ جناب والا اپنے فہم کے مطابق وہ کافروں کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ نبرد آزما ہونا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اس کے لیے بڑی تفصیلات ہیں. یا ایھا النبی ایک امیر المومنین کا ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے تو یہ قوت نافذہ کا ہونا ضروری ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر اور منافقوں سے جہاد کریں. واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کریں. وماواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور بدترین ٹھکانہ ہے، لوٹ کر جانے کی بری جگہ ہے کا معنی بدترین. یحلفون باللہ ما قالوا، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی. نبی علیہ السلام جب پوچھتے ان سے کہ یہ تم نے ایسا ایسا کہا، کہتے نہیں اللہ قسم ہم نہیں کہا. وَلَقَدْ قَالُوا، اللہ کہتے ہیں کہا انہوں نے کلمۃ الکفر، کفر کی بات کہی. وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم، بظاہر اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا. وَهَمُّوا بِمَا، منافقین وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا جس کو وہ حاصل نہیں کر سکے، جو مقاصد تھے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور ان کی ناراضگی کی کوئی وجہ نہیں تھی بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے تو انہیں اپنے فضل سے غنی کر دی. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں زیادہ بہتر ہے. وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں پوچھ دے جائیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں المناک، تکلیف دے، دردناک عذاب دے گا. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ان کے لیے کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا. یہ آیت نمبر 74. اس آیت مبارکہ میں ایک خاص گویا کہ واقعہ کی جانب اشارہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی پر ایک پہاڑی راستے کا انتخاب فرمایا. تو لشکر کو دوسرے راستے سے روانہ فرمایا. اپنے ساتھ چند جانثار صحابہ وہ لے لیے، اور آپ نے باقی لشکر سے فرمایا تمہارا یہ راستہ میرا یہ راستہ، میرے ساتھ یہ مخلص ساتھی ہیں، یہ میرے ساتھ رہیں. تو باقی صحابہ اپنے طریقے پر چلتے رہے. 30,000 کا لشکر تھا. فرمایا لشکر میں سے میرے پیچھے کوئی نہ. اللہ اکبر. لیکن منافقین مدینہ میں یہ شاہ روم سے ساز باز کی وجہ سے وہ ایک گویا کر چکے تھے نبی علیہ السلام کا نعوذ باللہ قتل کا منصوبہ. ہم لمبا سفر ہے، آپ دور ہوں گے تو کہیں جو ہی لشکر سے آگے پیچھے ہوں گے تو ہم حملہ آور ہو جائیں گے. تو ان میں سے 12 افراد نے اپنے گویا کے چہروں پر نقاب لگا کے نبی علیہ السلام کا پیچھا کیا. تو راستہ تنگ تھا. ان کی سازش تھی کہ نبی علیہ السلام کو پہاڑی سے نیچے گرا دیں معاذ اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش ناکام. نبی علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ یہ کون لوگ ہیں. نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھ جو صحابہ تھے ان میں سے حضرت حذیفہ کو، یہ نبی علیہ السلام کے رازدان تھے، ان لوگوں کے نام بتا دیے. لیکن یہ آپ نے کہا کہ دوسروں کو نہیں بتا. اللہ اکبر. تو یہ منع فرما دیا. اب فرمایا کہ یہ لوگ لاکھ قسمیں کھائیں کہ ہم نے فلاں بات نہیں کی، ہمارا یہ ارادہ نہیں تھا، تو ان کی قسموں کا اعتبار نہیں ہے کہ ان کی زبان اور فعل سے کفر سرزد ہو. کیونکہ نبی علیہ السلام کو قتل کا ارادہ کرنا یہ بھی تو کفر ہی ہے. تکلیف دینا اور سامنے آ جانا. سامنے بھی آ گئے تھے، نبی علیہ السلام نے ان کو بتلا دیا تھا. تو اس طریقے سے فرمایا ان کی کسی بات کا اب کوئی اعتبار نہیں. شہید کرنے کی ناپاک سازش تیار کی جس کی وجہ سے احسان فراموشی کے علاوہ کچھ نہیں. یہ لوگ غریب، مسکین اور محتاج تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف راستوں سے مال و دولت بھی دیا، تو اور پھر نبی علیہ السلام بھی عطا فرماتے رہتے تھے. تو اس کے باوجود بھی یہ گویا کہ اس کا حصہ ہو گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، جس سزا سے بچنے کے لیے ان کے لیے وہاں کوئی مددگار اور حامی نہیں ہوگا.
تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر میں آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اسلام پہ پلتے رہتے ہیں، اندر سے وہ اسلام کے نہیں ہوتے، اندر سے وہ اسلام کے نہیں ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ تھے، انہوں نے جا کے ایٹمی راز دے دی امریکہ میں، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان بابر کراتے تھے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ. وہاں پھر بھٹو صاحب کی رسوائی ہوگی بظاہر، انہوں نے کہا جی ہم نہیں کر رہے، انہوں نے کہا جی کر رہے ہیں آپ. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے مال عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور بڑے اچھے ہو جائیں گے. بھائی نیکی جو ہے اپنی دستیاب صلاحیت کے مطابق کرتے رہنا چاہیے. یہ ارادہ کرنا جی ہم فلاں دن کریں گے، فلاں دن کریں گے، یہ ہوگا تو کریں گے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت میں یہ نہیں پوچھنا کہ زیادہ کیوں نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھنا ہے جتنی صلاحیت تھی وہ میرے راستے میں خرچ کیے نہیں، بس جتنی تھی. تو فرمایا کہ پھر ہم نیکوکار ہو جائیں گے. اور فلما آتاہم من فضل، پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں اپنے فضل سے، مال متاع زر اسباب دنیا وافر مقدار میں مہیا ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف سے، باخلو بھی، پھر ہاتھ کو کیا کر لیتے ہیں، وہ قبض کر لیتے ہیں، بخل کرتے ہیں. وتولوا، اور پھر اپنے وعدے سے پھر جاتے ہیں. وہم مورزون، وہ ویسے ہیں ہی پھرنے والے، اللہ فرماتے ہیں. کیونکہ اس طرح سے یعنی یہ لوگ کیا ہیں، کچے ارادوں کے مالک، اولو العزم نہیں ہیں. تو ان دونوں آیتوں میں 75-76 میں ایک سالبہ بن حاتم نامی ایک منافق تھا، اس کے واقعے کی طرف اشارہ ہے. یہ بہت غریب آدمی تھا. اس نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی کہ میرے لیے آپ دعا فرمائیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ مالدار کر دے تو میں غریبوں فقیروں مسکینوں کو دوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سالبہ کیا تجھے یہ پسند نہیں ہے کہ تم میرے نقش قدم پہ چلے؟ میں مسکین ہوں تو بھی مسکین رہے، میں بھی مسکین ہوں تو بھی مسکین رہے. نبی علیہ السلام کا یہ فقر اختیاری تھا. آپ نے فرمایا الفقر فخری، یہ میرا فقر اختیاری، میرا فخر ہے، ورنہ آپ تو کائنات کے، ارض و سما کے، جہانوں کے، خزانوں کی کنجیوں کے اللہ کی طرف سے مالک تھے. آپ چاہتے تو کیا کچھ نہ ہوتا. لیکن وہ آپ نے فرمایا اوتی تو مفاتح خزان الارض، یہ میرا اعزاز ہے کہ اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی. جہاں جہاں آپ کے قدم پڑے دیکھ لیں زمین جو ہے نا وہاں سے کیا کیا اگل رہی، وہاں سے کیا کیا نکل رہا ہے. لیکن اس چیز کو آپ اختیاراً جو ہے وہ استعمال نہیں فرماتے تھے. بس یہ بات ہے، فقر آپ کو زیادہ پسند ہے تاکہ امت کے فقراء مایوس نہ. تو آپ نے یہ زندگی جو اسباب و معیشت والی، تمول والی ہے وہ نہیں گزاری. تو فرمایا تم بھی میری طرح رہو، یہ اچھی بات ہے. تاہم اس نے دعا کا اصرار کیا اور کہتا رہا کہ میں مال و دولت کے سارے حضرت حقوق ادا کروں گا. حضور نے فرمایا مال بہت اوکھی چیز ہے. تو خیر بہرحال تو نہ ایسا کر. تو نبی علیہ السلام نے اس کے حق میں برکت کی دعا کی. دعا فوراً قبول ہوئی. اس کی بکریاں اتنی بڑی کہ وادیاں بھر گئی. پھر جناب والا اب وہ مدینہ سے بحر منتقل ہو گیا. اس کو بڑا ایریا ضرورت تھا. تو پہلے ہر نماز میں آتا، پھر ایک نماز میں سستی، پھر دوسری میں سستی، پھر جمعہ میں ترک ہو گیا، پھر عیدیں چھوٹ گئی. حضرت عمر گئے زکوٰۃ لینے کے لیے، نبی علیہ السلام نے بھیجا کیونکہ وہ عامل تھے. تو حضرت عباس نے نہیں دی، حضرت خالد بن ولید نے نہیں دی، اور اسے نہیں دی. اور ایک منافق تھا جمیل، اس نے نہیں دی، ابو جمیل. تو انہوں نے آ کے بتلایا حضرت اس طرح سے. آپ نے فرمایا عباس ایڈوانس دے چکی، فقراء مساکین آ گئے تھے، میں نے اپنے چچا سے لے کے ان کو دے دی، ایڈوانس زکوٰۃ ہو گئی. خالد نے سارا مال اللہ کے راستے میں وقف کیا، مال اس کی ملکیت میں ہے ہی نہیں، اس نے جہاد کے لیے وقف کر دی، تو اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اس لیے خالد کے پاس بھی نہ جایا کرو. اور عباس مجھے ایڈوانس دے دیتا، اس کے پاس بھی جانا. اور یہ جو منافقین ہیں انہوں نے اس لیے نہیں دی کہ یہ لوگ میرے پاس آئے تھے، میں نے ان کو روکا تھا مجھ سے دعا نہ کراؤ، مجھ سے دعا نہ کراؤ مال متاع کے حصول کی، اور تم حقوق ادا نہیں کر سکو. اور اب اللہ نے ان کو مال دیا تو یہ زکوٰۃ سے انکار ہو، یہ منافقت کی روش پہ چل پڑے ہیں. تو بہرحال
اللہ اکبر. تو ہر چیز سے یہ جناب والا جب اس کو زکوٰۃ اس نے انکار کر دی تو پھر اس کے رشتہ دار جمع ہوئے. انہوں نے کہا تو نے کیا کیا؟ نبی علیہ السلام کے قاصد کو خالی لٹا دی, زکوٰۃ نہیں دی تو شرم نہیں آتی؟ تو تیرے لیے دعا تو نبی علیہ السلام. پھر یہ زکوٰۃ کا مال لے کے آیا. اللہ اکبر. تو نبی علیہ السلام کے قاصد نے کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے تیری زکوٰۃ قبول کرنے سے منع کر دیا. اللہ اکبر. تو نبی علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد وہ باری باری سب خلفاء کے پاس آتا رہا, کسی نے بھی اس کی زکوٰۃ نہیں. حضرت عثمان غنی تک یہ آتا رہا تو انہوں نے نہیں لی. تو پھر حضرت عثمان غنی کے زمانے میں یہ مر گیا. تو عرض یہ کرنا ہے کہ پھر جب اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اور خلفاء نے اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کی ہے تو پھر اس کا مال تو اس کے لیے وبال جان, کیونکہ جس مال میں سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے وہ وبال جان ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مال کو بھی ہمارا معاون بنائے اور ہماری جان کو بھی ہمارا معاون بنائے, آخرت میں کام آنے والا بنائے. اگر جان اور مال انسان کے لیے وبال بن جائے تو پھر اللہ پاک ناراض ہو جائیں تو اللہ کی ناراضگی کا مقام بے اصل مسیر جہنم ہے. اللہ اسے بچائے. اگر یہ چیزیں کام ہیں تو اللہ کی رضامندی بھی ملے گی اور اللہ کی رضامندی کا مقام اور ابدی نعمتیں بھی ملیں گی. جنت کی نعمتوں کا انسان ہمیشہ کے لیے ممبر ہو جائے. اللہ اپنی رضا اور جنت الفردوس نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.